ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے پھول، جگنو، بہار، ساون، اور یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اس کے علاوہ میں بتاتی چلوں کہ میں نے ایک ناول سٹارٹ کیا ہے دوسرے چینل پر، جو کہ ہماری رائٹر نایاب جلانی کا ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کا رائٹنگ سٹائل بہت اچھا میچور ہوتا ہے اور وہ بہت اچھا لکھتی ہیں، تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو وہ ناول پسند آئے گا۔ تو پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اسی چینل پر اپلوڈ کروں گی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگ سنتے نہیں ہو، اگر شارٹ ایپیسوڈز ہوں تو پھر آپ لوگ پسند نہیں کرتے ہو، تو جو لوگ سلسلے وار ناول شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا سننا چاہ رہے ہیں تو وہ میرے دوسرے چینل ناولز فار ایور PDF پر جا کر سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر آپ لوگوں کو جو بھی ناولز پرووائڈ کیے جائیں گے وہ ایپیسوڈ والے ناولز ہوں گے، اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند بھی آئیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس کمپلیٹ ناول کو۔ جیو میرے یار۔ اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ قمر چائے کی ٹرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو تیمور نے سیدھے بیٹھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر ٹرے پکڑی اور میز پر رکھ دی، جبکہ شہیر ابھی تک صوفے پر نیم دراز تھا۔ قمر نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا اور بولا، اٹھ جاؤ نواب صاحب، یہ اب تمہارے منہ میں بھی میں یہ چائے ٹپکاؤں؟ چائے ہے یا آب حیات جو ٹپکانے پر اتنا احسان کیا جا رہا ہے؟ شہیر کی آنکھوں کی چمک جواب دیتے ہوئے کچھ اور بڑھ گئی تھی، جبکہ تیمور پورے دھیان سے چائے بنانے میں مگن تھا۔ صرف تمہارے کہنے پر میں اتنی سردی میں کمرے سے نکلا ہوں اور چائے بنا کر لایا ہوں۔ قمر ہیٹر کے سامنے کارپیٹ پر جا بیٹھا۔ چلو، آج سے پہلے تو ہم ہی تمہاری ذات پر احسان کرتے رہے ہیں، آج یہ آدھا پونا سا احسان تمہارا بھی ہو گیا۔ شہیر نے اسے جلا ہی تو دیا۔ کون سا احسان کیا ہے تم نے مجھ پر؟ وہ ہیٹر کے سامنے سے اٹھ کر بڑے جوش کے ساتھ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ او ہو قمر یار، تم جانتے ہو اس کی عادت کو، پھر کیوں دل پر لیتے ہو؟ چلو ادھر آرام سے بیٹھو، یہ پکڑو چائے کا کپ۔ تیمور نے سمجھانے کے ساتھ ہی کپ بھی تھمایا۔ شہیر بھی ہنس کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ہوا خون گرم؟ اب سردی کچھ کم لگے گی، اور یہ میرا 101واں احسان ہے تم پر۔ بکے جاؤ، اب میں سمجھ گیا ہوں، اس وقت تمہاری دماغی روح بہک چکی ہے۔ یہ دماغی روح کیا ہوتی ہے؟ شہیر بس کرو، یہ پکڑو چائے۔ تیمور نے کپ اس کے آگے رکھا۔ تم کیا سگڑ بیویوں کی طرح چائے بنانے بیٹھ گئے؟ ہم خود ہی بنا لیتے۔ تیمور نے گھور کر اسے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ ویسے بھی شہیر سے بحث اس کے خیال میں پاگل پن تھا۔ واہ، سوری، آہ، کیا چائے ہے! اس کا نام چائے کی بجائے ہائے ہونا چاہیے، اور اسے پی کر جو ہاتھ دل سے نکل رہی ہے وہ سیدھی بنانے والے کو لگ جانی چاہیے۔ کیوں؟ کیا برائی ہے اس چائے میں؟ اگر ایسے ہی سگڑ ہو تو خود بنا لاتے۔ تیمور، سچ بتاؤ، اس چائے کو پی کر دل چاہ رہا ہے نا کہ اسے بنانے والے کو کڑکتی دھوپ میں کمرے سے باہر نکال کر ساری رات کے لیے کھڑا کر دینا چاہیے؟ یار وہ کون سا چائے بنانے کا ماہر ہے؟ گھر میں خالہ جان موجود ہیں، کچن وہیں دیکھتی ہیں۔ آج تمہاری فرمائش پر بنا لایا۔ تیمور نے بدمزہ سے چائے کا گھونٹ اندر اتار کر کمر کی سائڈ لی۔ آج پتہ چلا خالہ کی غیر موجودگی میں اس گھر میں آنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یوں لگ رہا ہے پیپسی ابال کر اس میں چونے کا پانی مکس کیا گیا ہے۔ اس کی بات پر تیمور کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب تمہاری منتوں سے دل پسیج گیا اور ہم رات بسر کرنے تمہارے گھر آ پہنچے۔ میں نے کب منتیں کی ہیں بتاؤ نا تیمور، کب منت کی ہے میں نے؟ او ہو قمر، تم خواہ جذباتی مت ہوا کرو۔ اور کیا سارے جذبات یہی لٹا دو گے؟ پھر بیگم کے ساتھ کیا جھک مارو گے؟ شہیر نے اپنے انداز میں سمجھایا۔ آج سردی بہت زیادہ ہے۔ تیمور نے دونوں ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے موسم پر تبصرہ کیا۔ سردی تو اتنی ہی ہے جتنی روز ہوتی ہے، البتہ یہ کمرہ قمر کے جذبات کی طرح ٹھنڈا ٹھار ہے۔ ہمیں سلاؤ گے کدھر؟ تیمور پوچھ رہا تھا۔ میرا کمرہ تو چھوٹا ہے، ادھر ہی بستر لگا لیتا ہوں۔ اس سے زیادہ طویل بیڈ روم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، شہیر نے سراہا۔ کمینے، صوفے کرسیاں دیواروں کے ساتھ لگا دیں گے تو یہ خاصا کشادہ ہو جائے گا۔ آج اس کا موڈ کچھ زیادہ ہی خوشگوار نہیں۔ ہاں یار، کیا بات ہے، کافی جلے بھنے ہو، عام حالات میں ایسے تو نہیں ہوتے۔ قمر نے سر جھکا لیا، نگاہ نیچی کیے، سر کو جھکائے بیٹھے ہیں۔ یہی تو ہے جو میرا دل چرائے بیٹھے ہیں۔ ہاں، مذاق اڑانا، گانے گانا خوب آتا ہے تمہیں۔ تمہارے گھر گیا تھا تمہیں بلانے، تب تم اور تیمور گوبھی گوشت کے ساتھ گرم گرم روٹی کھا کر فارغ ہوئے تھے۔ اتنا نہ ہوا کہ مجھے بھی صلہ مار لو؟ پتہ ہے صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، نہ دوپہر کو کچھ کھایا اور نہ اب رات کو۔ ارے تمہیں کیسے پتہ چلا ہم نے گوبھی گوشت کھایا ہے؟ جب تم پہنچے تھے تب تک تو میز صاف ہو چکی تھی۔
भूखे की सूंघने की हिस्स तेज हो जाती है। ये तजुर्बा मुझे आज ही हुआ। सारे कमरे में खुशबू फैली हुई थी। असल में यार, तुमने जाते ही मेरे साथ मेरे घर चलो की ऐसी रट लगाई कि मुझे हक मेज़बानी अदा करना याद ही नहीं रहा। ये लो, मेरे हिस्से की चाय भी तुम ही पी लो। बल्कि तैमूर, तुम भी अपनी चाय इसे देकर सवाब कमाओ। रहने दो, कभी चाय से भी पेट भरा है? सख्त भूख लग रही है। आज पता चला पेट में चूहे दौड़ना किसे कहते हैं। खाला शहर से बाहर जाते हुए सारे तनूर वालों होटल वालों को ये ऑर्डर तो जारी नहीं करके गई कि मेरा बेटा अगर खाना खाने आए 2 जूते खिलाकर वापस कर देना। बस सुस्ती बहुत हो रही थी। सारा दिन तो धुंध छाई रही है। ऐसे में बिस्तर से निकलने को दिल ही नहीं चाह रहा था। वो तो शाम को ख्याल आया, अब्बा अम्मी दोनों घर में नहीं और मुझे अकेले घर में सोने की आदत नहीं। ऐसे में बुरे बुरे ख्याल आने लगते। बस यही सोचकर बिस्तर छोड़ा। तुम्हें बुलाने तुम्हारे घर गया। ख्याल था तुम्हें साथ लेकर तैमूर के घर जाऊंगा और ये बदकिस्मती कि तैमूर तुम्हारे ही घर पर मिल गया, वरना उसके घर जाता तो ये खाना खिलाए बगैर हरगिज़ ना उठने देता। कितने गलत ख्याल आते हैं तुम्हारे तैमूर के बारे में। मेरा ख्याल है हमें अपने प्यारे दोस्त की भूख मिटाने का इंतज़ाम करना चाहिए। अभी ज़्यादा रात नहीं गुजरी, सिर्फ 10 बजे हैं, बाज़ार खुले होंगे, कुछ ले आते हैं। बाज़ार जाने की क्या ज़रूरत है, हमसायों से मांग लो, शहीर ने कमर को मशवरा दिया। मुझे शर्म आती है, कुछ अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, मुझे पता है खाला जान मोहल्ले वालों को शेर की आंख से देखने की आती है, इसलिए पड़ोसी यकीनन शेरनी के बच्चे से हमदर्दी नहीं करेंगे। बात सच थी। कमर की अम्मा जुलेखा बेगम खासी शाहाना मिजाज खातून वाक़ई हुई थी। उन्हें कम ही कोई अपने म्यार का लगा करता था। यहाँ से आपा सुरैया का घर करीब ही है। मैं उनके दर पर जाकर फरियाद करता हूँ, कहता हूँ निकालिए कोई सदका खैरात। शहीर ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ। बको मत, खबरदार जो तुमने ऐसा कहा, मैं तो मर कर भी सदका खैरात नहीं खाऊंगा। शहीर अंतता हुआ उठकर चला गया। सिर्फ 10 ही बजे थे, मगर शदीद सर्दी और धुंध की वजह से गलियां सुनसान थी। उसने गेट खोलकर बाहर झांका, सीटी बजाई और दोनों हाथ जैकेट की जेबों में डालकर गली में निकल आया। सुरैया आपा का घर उसी लंबी गली के आखिरी सिरे पर था। वो जानता था इस वक्त सुरैया आपा, जरनाब और नाना तीनों जाग रहे होंगे। सुरैया आपा जरनाब की खाला थी। वो बेवा थी और 2 बच्चे, छोटे बच्चों के साथ अपने महके में रहती थी। बूढ़े नाना की पेंशन और जरनाब के वो चंद 100 जो वो स्कूल में पढ़ाकर और शाम को ट्यूशन के ज़रिए कमाती थी, बस उसी पर उनका गुजारा था। ये घर इस गली का सबसे बदरंग मकान था। इसका दरवाज़ा कभी ब्राउन कलर का था, मगर अब तो रोगन जगह जगह से अखड़ चुका था। दीवारों की कलई ही क्या, पस्तर भी झड़ने लगा था। शहीर की पहली मुलाकात सुरैया आपा से कोई 1 साल पहले हुई थी, जब वो अपने बीमार बच्चे को गोद में उठाए रोती हुई उसकी अम्मी के पास आई थी। डॉक्टर कहता अस्पताल में दाखिल करवा दो, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपका अगर कोई जानने वाला किसी अस्पताल में डॉक्टर हो तो मेरी सिफारिश कर दे। अम्मी के भांजे अपना ज़ाती क्लिनिक चला रहे थे। अम्मी ने शहीर को बुलाकर सुरैया आपा और बच्चे को उसके साथ अज़हर भाई के क्लिनिक भिजवा दिया और ख़ुद अज़हर भाई को ज़ोरदार फ़ोन भी खड़का दिया। सुरैया आपा यकीनन अम्मी को पहले से जानती थी, जब ही तो मदद के लिए उनके पास आई थी, मगर शहीर से ये उनकी पहली मुलाकात थी। बच्चा ठीक हो गया और उस वक्त तक वो उस छोटी सी फैमिली से आदत के मुताबिक फ्री हो चुका था। सुरैया आपा के बच्चे मनान और हनान उसकी राह देखा करते थे। उसके आते ही थकन से चूर मासूम से चेहरे वाली जरनाब की सारी थकन भाग जाया करती थी और वो भूल ही जाती उसे अभी कितनी कॉपियाँ चेक करनी है, सुबह स्कूल जाने की तैयारी करनी है, रात का खाना पकाना है। और नाना, वो तो खुद कहते थे, तुमने हमारे घर में आकर कई सालों के बाद हमें फिर से हंसना याद दिला दिया है। दूसरी बेल पर दरवाज़ा हनान ने खोला। अरे आप शहीर भाई, वो उसे देखकर खुशी से उछल पड़ा। अरे अरे, रास्ता दो, बर्फ़ बन गया हूँ, हाथ ना लगाना, तुम भी जम जाओगे। हम सब मूंगफलियाँ खा रहे हैं, उसने इतला दी। मूंगफली? वाह, मज़ा आ गया। वो तकरीबन छलांगे लगाता उस कमरे तक आया जहाँ वो सब बैठा करते थे। दरवाजे पर दस्तक दी, फिर अंदर झांका। अकेले अकेले क्या खाया जा रहा है? अरे शहीर, आओ आओ भाई, इधर आकर बैठो। हर शख्स पजीराई के लिए लपका। उसने वो जगह मुंतखब की जो मूंगफली की प्लेट से नज़दीक थी और उसे ये ख्याल नहीं रहा वो जरनाब के बराबर और खासा नज़दीक बैठ गया। आओ, गर्मा गर्म मूंगफली खाओ। जरनाब की एक शागिर्द शाम को काफ़ी सारी कच्ची मूंगफली दे गई थी। घर पर ही भुनी है, बहुत मीठी है। नाना तारीफ़ कर रहे थे, वो भी तेज़ी से खाने और तारीफ़ करने लगा। नाना, आपने रेवड़ियाँ भी तो मंगवाई थी, हनान ने याद दिलाया था। हाँ भाई, वो उधर अलमारी के सबसे नीचे वाले खाने में रखी है। रेवड़ियाँ भी आ गई। मूंगफली तो थी ही बहुत सारी। साथ में सुरैया आपा ने मज़ेदार चाय भी बना ली। वो बनान और हनान से नोक झोंक करने लगा और नाना, सुरैया और जरनाब हंसते रहे। हंसते हुए उसकी निगाह दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी थी। अरे अरे, मर गया, 12 बज रहे हैं। वो उछल कर खड़ा हुआ।
بیٹھو نا، صبح تو چھٹی کا دن ہے، نہ بچوں کو اسکول جانا ہے اور نہ ہی زرناب کو۔ نانا کے کہنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا دار فانی سے کوچ کر گیا، اور زندہ ہے تو پھر مجھے ضرور قتل کر دے گا۔ کیا ہوا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سب پریشان سے ہو گئے۔ اصل میں میں تو اپنے دوست قمر کے لیے کھانا لینے آیا تھا، وہ بیچارہ صبح سے بھوکا پیاسا پڑا ہے، یہاں آ کر مونگ پھلی دیکھی سب بھول گیا۔ کھانا لینے؟ کیا مطلب، وہ بھوکا کیوں بیٹھا ہے؟ ثریا حیران تھی۔ اس کے امی ابا اکاڑا گئے ہیں، وہ گھر میں اکیلا ہے، اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دے۔ تم تو جانتے ہو بھیا کہ ہم ہر چیز ناپ تول کر استعمال کرنے والے لوگ ہیں، مگر آج قمر کی قسمت سے ہی مٹر پلاؤ زیادہ بن گیا، میں گرم کر کے دیتی ہوں۔ گرم کرنے کی تکلیف رہنے دے، راستے میں پھر ٹھنڈا ہی ہو جائے گا، اور ویسے بھی اس وقت قمر مارے غصے کے دھڑا دھڑ جل رہا ہوگا، چاول اس کے منہ میں جاتے خود بخود ہی گرم ہو جائیں گے۔ وہ ہنس پڑی اور پھر کھانا نکالنے لگی۔ جب وہ کھانا لے کر گھر پہنچا، گیٹ یقیناً اسی کے انتظار میں کھلا تھا۔ اندر گیا تو ڈرائنگ روم میں بستر لگ چکے تھے، تیمور سو رہا تھا، جبکہ قمر کو یقیناً بھوک کی زیادتی کی وجہ سے نیند نہیں آئی تھی۔ شہیر نے جاتے ہی اسے کارپیٹ پر لگے بستر پر بیٹھے دیکھا تو بولا، سیاحانے کہتے ہیں گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور کھانے کو رکھنا چاہیے، تم لوگ اچھے خاصے پیسے والے ہو، جام، شہد، انڈے، نیڈو کے پیکٹ اور ڈبل روٹی تو رکھنی چاہیے۔ کہاں مر گئے تھے؟ قمر کی آواز میں قہر سے زیادہ نقاہت تھی۔ ہائے چندا، لگتا ہے تمہارا تو آخری وقت ہے، یہ مٹر پلاؤ کھاؤ، یہ آخری گھڑی بھگانے کا ٹوٹکا ہے۔ اس نے پلیٹ سامنے رکھ دی۔ قمر بے صبری سے کھانے لگا۔ 4 6 نوالے پیٹ میں گئے تو سر اٹھا کر بولا، ٹھنڈا یک ہے، کم از کم گرم تو کر لیتے۔ اسے گرم کرتے کرتے اگر تم ٹھنڈے ہو جاتے پھر اتنی دیر کہاں لگا دی؟ اب تک میں تمہیں ایسی تیز قسم کی بد دعائیں دے چکا، اگر ایک بھی پوری ہو گئی تو تم تو مارے گئے۔ کوئی بات نہیں، اب پلاؤ کھا کر دعائیں دینا شروع کر دینا۔ یہ تو بتایا نہیں، کہاں سے لائے ہو؟ ثریا آپا کے گھر سے۔ کون ثریا آپا؟ وہ سمجھا نہیں۔ تمہاری ہی محلے دار ہے، اسی گلی میں رہتی ہیں۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ ان کی بھانجی زرناب ٹیچر ہے اور ثریا آپا کے والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہے۔ ثریا آپا کی بھانجی یتیم ہے، انہی کے ساتھ رہتی ہے۔ اچھا، جن کا پرانا سا مکان ہے؟ ابا کہیں بار ذکر کرتے ہیں کہ اس گھر نے ہماری گلی کی شان خراب کر رکھی ہے۔ قمر نے منہ بنا کر یاد کیا۔ جی ہاں، انہی کا دیا کھا کر آپ موت کے منہ سے زندگی کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ وہ تو بڑے غریب مسکین سے لوگ ہیں، تمہاری ان کے ساتھ کیسے جان پہچان ہے؟ دل کے بہت امیر ہیں، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ چاول ٹھنڈے ہونے کے باوجود مزے کے لگ رہے ہیں۔ اچھا، اب پلیٹ مت کھا جانا، انہوں نے اپنے اکلوتے سیٹ سے نکال کر تمہاری خدمت میں بھیجی ہے۔ شہیر نے خالی پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھ دی۔ یہ تیمور جلدی سو گیا؟ ہاں، میں تمہیں کوس رہا تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا، کروٹ بدلی، منہ پر تکیہ رکھا اور سو گیا۔ ہائے سویٹ، اس نے بڑے پیار سے تیمور کو دیکھا۔ یار مجھے اکثر یہ لگتا ہے تم جتنا پیار تیمور سے کرتے ہو مجھ سے نہیں کرتے۔ قمر نے منہ پھلا لیا۔ ایسا سوچنا بھی مت، تم دونوں میرے دوست ہو، میں تم دونوں ہی سے برابر کے فائدے اٹھانے کی سوچا کرتا ہوں۔ سردی شدید ہے، جی چاہتا ہے ہیٹر آن ہی رہنے دو۔ کھانا کھاتے ہی قمر لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا تھا۔ جی جی، اور اگر صبح ہم آف ہو گئے پھر؟ شہیر نے اٹھ کر ہیٹر بند کر دیا، پھر قمر کو مشورہ دیا، تم گھر کے گرد الاؤ روشن کر لیا کرو، سردیوں میں بھی جون جولائی کے مزے آئیں گے۔ بس اب سو جا، سارے دن کی بھوک کے بعد کھانا کھایا ہے، اب سخت نیند آ رہی ہے۔ اگر سونا ہی تھا پھر ہمیں کیوں بلوایا؟ کیا کروں، مجھے اکیلے گھر میں رات گزارنا بڑا کٹھن لگتا ہے۔ یقین کرو میں اب تک خوف محسوس کرتا ہوں، اگر کبھی امی ابا شام کو کسی تقریب میں جائیں، واپسی پر دیر ہو جائے، میں ان کے انتظار میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھا رہتا ہوں۔ تم دل ہی دل میں ہنس رہے ہوگے، ہے نا؟ نہیں یار، تمہیں شاید اندازہ نہیں، تم ہنسانے والے اس قدر کام کرتے ہو کہ یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ شہیر، تم بہت مغرور ہو، دوسروں کا مذاق اڑانا تمہیں خوب آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم میرے کسی سچ پر بالکل ہی خفا ہو جاؤ، ہمیں سو جانا چاہیے۔ صبح سب سے پہلے تیمور کی آنکھ کھلی تھی، کمرہ بہت ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر ہیٹر آن کیا، کچھ دیر اس کے قریب بیٹھا رہا، پھر واش روم میں چلا گیا۔ جب واپس آیا دونوں تب بھی سو رہے تھے۔ اوئے اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ صبح ہو گئی ہے تو ہمارا کیا قصور ہے، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی، مندی آنکھوں کے ساتھ شہیر نے جواب دیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو لو، میں چائے بنا رہا ہوں، تیمور نے جیسے لالچ دیا۔ خالی خولی چائے نہیں، مجھے پورا ناشتہ چاہیے۔ زیادہ مت پھیلو، یہ تمہاری اماں جان کا کچن نہیں ہے۔ تیمور، میرے لیے زیادہ دودھ والی چائے بنانا، قمر نے بھی فرمائش کی۔ اچھا جی، مہمان ہم تمہارے ہیں اور تم الٹا ہم سے فرمائشیں کر رہے ہو، تیمور نے کہا۔ ضرور، مگر پھر ساتھ ہی اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ اللہ خیر کرے، میرا خیال ہے، اور تم الٹا ہم سے فرمائشیں کر رہے ہو۔ مہمان ہم ہیں تمہارے، تیمور نے کہا۔ ضرور، مگر پھر ساتھ ہی اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ اللہ خیر کرے، میرا خیال ہے یہ تیمور کی کچن میں پہلی انٹری ہے، آج سے پہلے اسے ایسے کاموں کا اتفاق نہیں ہوا۔
وہ نہیں شہیر، یار یہ بڑا ہنر مند لڑکا، ہر کام کر لیتا ہے، قمر نے تسلی دی۔ کچھ دیر کے بعد تیمور چائے لے کر آ گیا۔ سب سے پہلے شہیر نے کپ اٹھایا اور قمر سے بولا، تمہاری بنائی ہوئی چائے سے لاکھ درجے بہتر ہے، میرا خیال ہے ناشتہ کرنے کے لیے تم دونوں میرے گھر چلو۔ تیمور نے دعوت دی، جسے قمر نے فوراً قبول کر لیا، جبکہ شہیر کہنے لگا، میں امی سے وعدہ کر کے آیا تھا، صبح ہوتے ہی لوٹ آؤں گا، اس لیے مجھے تو گھر ہی جانے دو۔ چائے پیتے ہی وہ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، میز پر رکھی پلیٹ کو دیکھ کر جاتے جاتے پلٹا اور پلیٹ اٹھا لی۔ وہ گھر جانے سے پہلے ثریا آپا کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دروازہ حنان نے کھولا، اس نے پلیٹ اسے پکڑائی اور بولا، اپنی امی کا شکریہ ادا کر دینا، میں پھر کسی وقت چکر لگاؤں گا۔ پتہ ہے شہیر بھائی، رات کو زرناب باجی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ہائے، میں تو انہیں اچھا بھلا چھوڑ کر گیا تھا، چلو پھر پہلے ان کی مزاج پرسی بھی کر لیتے ہیں۔ وہ اندر چلا آیا۔ کچن میں ثریا چائے بنا رہی تھی اور ٹرے میں کچھ پاپے رکھے تھے، یقیناً یہی ان کا ناشتہ تھا۔ ارے تم اتنے سویرے اور وہ بھی اتنے سرد موسم میں، وہ اسے دیکھ کر حیرت چھپا نہیں سکی۔ آپ کی پلیٹ واپس کرنے آیا تھا اور سنا کہ زرناب کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا اسے؟ رات کو تو بالکل ٹھیک تھی، کسی کو بتاتی ہو تو پتہ چلے۔ اب رات بھی بخار تھا اور پھر بہت تیز ہو گیا، اب تو ٹھیک ہے، دوا دی تھی میں نے، سو رہی ہے۔ آؤ تم بیٹھو، ناشتہ کر کے جانا۔ نہیں آپ ہی، امی انتظار کر رہی ہوں گی، رات میں قمر کے گھر پر تھا، اب وہ ناشتے پر میری منتظر ہوں گی۔ سنو شہیر، تم قمر کے دوست ہو، اگر ایک بات اس تک پہنچا دو تو بہت مہربانی ہوگی۔ مہربانی کیسی آپا؟ کیوں غیروں جیسی بات کر کے میرے لیے یہ چھت، یہ فرش اجنبی بنا دیا؟ بات یہ ہے اچھے بھائی کہ تم جانتے ہو ابا بیمار اور بوڑھے ہیں، ان کی پینشن اور زرناب کی معمولی تنخواہ بس یہی کچھ ہماری گزر اوقات کے لیے۔ اور قمر کے دونوں بھائی جب سے ملک سے باہر گئے ہیں، اس کے والدین محلے داری کا پاس تک بھول گئے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ گھر ان کو فروخت کر دیں، وہ یہاں پر دکانیں بنانا چاہتے ہیں۔ محلے کا کوئی نہ کوئی سرکردہ ابا سے یہ بات کہنے آتا ہی رہتا ہے اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا کیا آپ نے مجھ سے کہہ دیا؟ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ کہاں ہے نانا؟ میں ان کو بھی تسلی دیتا ہوں۔ ہاں تم ضرور ان سے بات کرو، وہ بیچارے بظاہر تو خوش باش دکھائی دیتے ہیں مگر ہم سب کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں۔ وہ نانا کے کمرے میں آیا، وہ بستر میں کمبل اوڑھے بیٹھے تھے اور کچھ لکھ رہے تھے۔ شاہین نے دروازے سے جھانک کر انہیں مصروف دیکھا تو بولا، نانا لڑکے لڑکیاں تو ڈائری میں شعر گانے اور خواب لکھتے ہیں، آپ اس عمر میں کیا لکھ رہے ہیں؟ نانا کو بڑی زور کی ہنسی آئی، پھر بولے، خوب کہی تم نے، ویسے میں ڈائری نہیں، مہینے کا حساب لکھ رہا تھا، کل یکم ہے، پینشن لینے جاؤں گا، سودا بھی لے آؤں گا۔ آپ کیوں بازاروں کے چکر لگاتے؟ مجھ سے کہہ دیا کرے، لا دوں گا۔ اپنے گھر کا تو لاتے نہیں ہو، تمہاری امی سب سامان ملازمہ سے منگواتی ہے۔ وہ اس لیے نانا کہ انہیں ملازمہ کی سہولت حاصل ہے، آپ مجھے اپنا ملازم سمجھ لیں۔ جیتے رہو بیٹا، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں، بہت کامرانیوں سے بھرپور عمر گزارو۔ وہ آپ دیدہ ہو گئے، آپ کے نزدیک کامیاب ہو کامرانی محبت سے زیادہ اہم ہے نانا۔ بچے، کامیاب زندگی وہی ہے جس میں سب کچھ حاصل ہو جائے۔ شکریہ نانا، آپ واقعی مجھے بہت اچھی دعا دیا کرتے ہیں، آج سے پہلے تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ ہاں تو وہ سودا لانے کا مسئلہ تو بیچ میں رہ گیا، لائیے لسٹ مجھے دیجیے۔ میں جانتا ہوں بچے، تم ایک وکیل صاحب کے پاس بیٹھتے ہو جونیئر کی حیثیت سے، یقیناً تمہیں اپنے استاد صاحب کے بھی بہت کام کرنے پڑتے ہوں گے۔ بھاگ دوڑ سے کیا گھبرانا، یہی تو زندگی ہے نانا۔ بات کرتے کرتے اس نے لسٹ لے لی۔ ثریا آپا ناشتے کی ٹرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، لیجیے ابا ناشتہ کر لیجیے۔ شہیر نے دیکھا، ایک کپ چائے ساتھ 3 پاپے، بس یہی ان کا ناشتہ تھا۔ حالانکہ ان کے کمزور بوڑھے جسم کو اچھی غذا کی ضرورت تھی، ان کے گھر کے سبھی افراد کی کتنی ایسی ضرورتیں اور خواہشیں ہوں گی جنہیں یہ پسے پش ڈال دیتے ہوں گے۔ تم بہت خاموش ہو شہیر، وہ بھی یہی سامنے کرسی پر آ بیٹھی۔ آپ اب مجھے بتا دیں دوپہر کو کیا پکائیں گے؟ آج سردی معمول سے زیادہ ہے، لگتا ہے سارا دن دھند چھائی رہے گی۔ میں لے آتا ہوں، نانا یا بچوں کو مت لینے بھیجیے گا۔ جیتے رہو میرے بھائی، آج ہم اپنی کیاری میں لگی سبزیوں میں سے کچھ پکا لیں گے۔ اچھا، کھیتی باڑی بھی شروع کر رکھی ہے؟ کیا کیا کاشت ہوتا ہے یہاں؟ کل جو مٹر پلاؤ بنایا تھا وہ مٹر گھر کے تھے، آج شلجم پکائیں گے۔ اس کے علاوہ گاجریں، گوبھی، مولیاں، پالک، آلو، ٹماٹر سب کچھ مل سکتا ہے۔ واہ زبردست، سبزی تو کاشت ہوئی ہی ہے، اناج بھی گھر پر اگا لیا کریں۔ مشورہ اچھا ہے مگر اس کے لیے زیادہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو میں زیادہ ہی جذباتی ہو جانے کی وجہ سے بھول ہی گیا، چلیے پھر سبزیوں پر ہی گزارا کریں۔ ارے نانا، آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آج جو کڑاکے کی سردی ہے اس سے کچھ بئی نہیں ہے، چائے آئس کریم بھی بن سکتی ہے۔ بس بیٹا، تمہاری باتوں میں ایسا محو ہوا کہ بھول گیا، آتے رہا کرو، بہت اچھے بچے ہو۔ اگر آپ مجھے دیکھ کر کھانا پینا چھوڑ دیں گے پھر تو میرا آنا بہتر نہیں۔ وہ مسکرایا اور بولے، لو میں ناشتہ کر رہا ہوں، اب تو آتے رہو گے نا؟
ان کے انداز میں کیسی التجا اور آنکھوں میں آس تھی۔ وہ بس انہیں دیکھ کر اس بات میں سر ہلا سکا۔ ثریا کو منانے آواز دی، وہ شاید ماں سے ناشتہ مانگ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ نانا، جوانی دیوانی ہوتی ہے نا، جب انسان کا جسم طاقتور ہوتا ہے تب وہ کل کے بارے میں نہیں سوچتا، دنیا کو اپنی مٹھی میں سمجھتا، اکڑ کر چلتا اور بے وقوف ہوتا ہے۔ ہاں، تم کچھ سچ ہی کہتے ہو۔ جوانی میں انسان بھٹکے یا نہ بھٹکے، مگر یہ سچ ہے، دل مضبوط ہوتا ہے اور اپنی قوت پر بھروسہ بھی بہت ہوتا ہے۔ یوں سمجھو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس نانا، یوں ہی خیال آ گیا تھا۔ اپنی طاقت پر غرور کرنا بہت غلط ہے، جوانی میں بھی خدا کو یاد رکھنا چاہیے۔ تم نیک دل لڑکے ہو، اسی لیے ایسا سوچتے ہو۔ نانا، آپ کو قمر کے گھر والوں سے کچھ شکایت ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ چپ رہا تو خود ہی کہنے لگا، جس نے بھی کہا ہے سچ ہی کہا ہے۔ قمر کے ابا یہ مکان خرید کر یہاں دکانیں بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ جگہ اس کے لیے آئیڈیل ہے۔ وہ مجھے اس کا معاوضہ بھی دے رہے ہیں، مگر تم ہی بتاؤ بیٹا، میں اس عمر میں کہاں نیا مکان تلاش کروں گا اور نئی جگہ پر کیسے رچ بس سکیں گے؟ جوان بچیوں کا ساتھ ہے، 2 چھوٹے بچے ہیں، پتہ نہیں نیا ماحول کیسا ہوگا، لوگ بوڑھے بیمار کی جوان بیٹیوں کو کن نظروں سے دیکھیں گے۔ بس نانا، اگر آپ یہ سب نہ بھی کہیں تو بھی بس اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ یہ گھر آپ کا ہے اور آپ اسے فروخت کرنا نہیں چاہتے۔ مگر بیٹا، وہ تو جیسے تہیا کر کے بیٹھے ہیں اور ان کا انداز تو ایسا ہوتا ہے جیسے وہ جو چاہیں کر بھی سکتے ہیں۔ نانا، آپ فکر نہ کریں، آپ مجھے پہلے بتا دیتے، اکیلے ہی پریشان ہوتے رہے۔ اور یہ قمر کے ابا 2 بیٹے باہر بیٹھے ہیں، بیٹی بیاہ دی ہے، بس لے دے کے یہ قمر میاں ہی ان کے زیر سایہ ہیں۔ اب یہ اتنی جائیدادیں بنا کر کیا کریں گے؟ نانا، یہ دولت کی زیادتی انسان میں جوانی والی اکڑ اور غرور ہی پیدا کر دیتی ہے نا؟ یہ تو انسان کے ضرر پر منحصر ہے بیٹا۔ سچ کہتے ہیں آپ۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر پرخیال انداز میں بولا، اگر زندگی نے وفا کی اور بڑھاپے میں میرے بھی 2 بیٹے باہر کی دولت مجھ پر برسانے لگے تو مجھے یقین ہے میں تب بھی بہت ڈیسنٹ اور سوبر ہی رہوں گا۔ شگفتہ مزاج اور نرم خو اس کے انداز پر نانا ہنس پڑے۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتے، جناب سر پر دوپٹہ جمائے، نیلے سوٹ پر کالا سویٹر پہنے کمرے میں داخل ہوئی۔ آؤ بیٹا، اٹھ گئی تم؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ اب تو ٹھیک ہوں نانا۔ وہ مسکرائی، اس کے چہرے پر بیماری کے اثرات نمایاں تھے۔ لگتا ہے بہت کمزوری محسوس کر رہی ہو، ناشتے میں چائے کے بجائے دودھ لے لو بیٹا۔ نہیں نانا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ضد نہیں کرتے بیٹا، اپنا بھی خیال رکھا کرو۔ اب کہ وہ خاموشی سے پلٹ گئی اور شہیر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر پہنچا، استقبال لاؤنج میں بیٹھی بوا نے کیا۔ عادت کے مطابق اینک کے اوپر سے گھور کر دیکھا اور بولی، کہاں غائب تھے؟ رات بھر انتظار کرتی رہی تمہارا۔ ارے چھوڑیے بھی بوا، اتنی لمبی گپ نہ چھوڑا کریں۔ آپ کے خراٹوں کی آواز تو میں نے قمر کے گھر تک سنی تھی۔ اچھا، تو قمر کے گھر گئے تھے؟ کیوں؟ کہہ رہا تھا بوا کے اقوال زری سننے کو جی چاہتا ہے۔ تم اور مجھے سچ بتاؤ گے؟ ناممکن۔ آج آپ نے بالوں میں تیل کا دریا نہیں بہایا؟ ابھی میں نے چوٹی ہی کب بنائی ہے، اللہ مارے اتنے خشک بال ہے، ایک دن کنگھا نہ کروں جھاڑیاں دکھنے لگتی ہیں۔ بوا ایسا کریے، کسی روز سرسوں کی بجائے مٹی کا تیل سر میں ڈالیں اور ماچس کی تیلی دکھا دیں، اللہ اللہ خیر صلاح، یہ خشک جھاڑیاں گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جائیں گی، اور یہ بھی ممکن ہے نئے بال بالکل ریما کے بالوں کی طرح سلکی اور چمکدار نکلیں۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ آ گئے بھائی؟ شانی نے کچن کا دروازہ کھول کر ادھر جھانکا اور کچھ نعرہ لگانے والے انداز میں کہا، ظاہر ہے آ گیا ہوں، جب بھی نظر آ رہا ہوں۔ تم بھی کبھی کبھی کمال کی بات کرتی ہو سسٹر۔ پتہ ہے امی نے آج قیمے والے پراٹھے بنائے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے مجھے کھانے پینے سے کچھ زیادہ رغبت نہیں۔ بس رہنے دیں، مجھے واقعی سب پتہ ہے۔ وہ پلیٹ میں پراٹھا رکھ کے اس کے برابر صوفے پر آ بیٹھی۔ شانی، تمہاری ماں نے کتنی بار منع کیا صوفے پر بیٹھ کر مت کھایا کرو، کھانے والی میز پر جا کر بیٹھو۔ بوا بس آج ادھر کھا لینے دیں۔ بھائی دھوپ نکلی ہے کہ نہیں؟ نہیں، ابھی تو دھند ہی دھند ہے، دن کے 9 بج رہے ہیں، لگتا ہے آج سارا دن سورج نہیں نکلے گا۔ چلو نہ صحیح۔ اس نے لاپرواہی سے شانے جھکائے اور پراٹھا کھانے لگی۔ بوا، آپ نے ناشتہ کیا؟ شہیر نے پوچھا۔ جواب اس بات میں ملا ضرور۔ بولی، میری ہی فرمائش پر تو بنے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ناشتہ کیا، اور سچ کہتی ہوں ایسے موسم میں اسی طرح کے پکوان مزہ دیتے ہیں۔ جب عمر تھی میں بھی ایسے بہت سے کام کرتی تھی، اب تو جلدی تھک جاتی ہوں۔ آزردہ مت ہوں بوا، اب تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی، ایسے کیپسول تیار ہو چکے ہیں جنہیں کھا کر آپ پہلے سے 100% بہتر حسینہ بن سکتی ہیں، اور وہ سب بابے جنہوں نے جوانی میں شکل و صورت کی بنیاد پر آپ کو ریجیکٹ کیا تھا اپنی قسمت کو روئیں گے۔ میں جوانی میں کتنی خوبصورت تھی، اگر بتاؤں گی تو یقین نہیں کرو گے، مگر یہ سچ ہے، محلے میں میرے حسن کی دھوم تھی، میں پردہ کرتی تھی، مگر لڑکے بولے میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے گلی میں کھڑی رہتے تھے۔ حالانکہ اگر وہ ہمسایوں سے تعلقات بنا کر پتنگ اڑانے کے بہانے ان کی چھت پر چڑھ کر آپ کے گھر میں جھانک لیتے تو سارا دن بیکار میں ضائع نہیں ہوتا۔
پتہ نہیں ان وقتوں کے لوگ اس قدر احمق کیوں ہوتے تھے، کیا لڑکے کیا لڑکیاں، معصوم لوگ تھے۔ بوا نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ کیا معصومیت تھی؟ وہ مسکرایا۔ بوا خفا دکھائی دینے لگی۔ شانی تمہیں کچھ احساس بھی ہے؟ بھائی اتنی گھنٹوں کے بعد گھر آیا ہے، اس کی خاطر تواضع کے بجائے دھڑا دھڑ پراٹھا کھائے جا رہی ہو۔ اب وہ بہن کو احساس دلانے کی کوشش میں تھا۔ بھائی کون سا ہل جوت کر گھر لوٹا ہے؟ ساری رات قمر بھائی کا پلنگ ہی تو توڑا ہے آپ نے۔ ہائے پلنگ کی خوب کہی، ظالم نے فرش پر بستر لگا دیا تھا، کمر تختہ ہو گئی ہے۔ جب بھی اتنی دیر سوئے، ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ وہ مسلسل کھانے میں مصروف تھی۔ وہ تو میں سریا آپا کی پلیٹ واپس کرنے ان کے گھر چلا گیا تھا، وہاں نانا سے باتیں شروع ہو گئی۔ کیسی ہیں سریا آپا؟ اور زرناب باجی کا کیا حال ہے؟ زرناب بیمار ہے، اور پتہ ہے شانی ان لوگوں کا ناشتہ کیا ہوتا ہے؟ 2-4 پاپے اور چائے۔ شانی نے بھی کھانے سے ہاتھ روک لیا اور بولی، پتہ نہیں دنیا میں سب انسان ایک جیسے کیوں نہیں، کوئی اتنا امیر اور کوئی بیچارہ پیٹ بھرنے کو بھی ترستا ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ 2-3 پراٹھے ان کے گھر دے آتی ہوں۔ مرضی ہے تمہاری، ناشتہ تو وہ کر ہی چکے ہوں گے۔ پھر کیا ہوا، دوپہر میں کھا لیں گے۔ اوہو، ایک تو تم دونوں بہن بھائیوں کو اپنی ماں کی طرح ہمدردی کا بخار بہت چڑھتا ہے۔ میں تو صاف کہوں گی، اپنی کمائی ہو تو لٹاتے ہوئے دل بھی دکھے، میرے بچے کو خوب نچوڑ رہے ہو تم۔ بوا ایسی باتیں کرنے کی عادی تھی، اسی لیے اس بڑھاپے میں کسی ایک جگہ نہیں ٹک سکتی، اور ہر رشتہ دار چند ماہ رکھ کر انہیں آگے روانہ کرنے کی سوچتا تھا۔ شانی اٹھ کر کچن میں چلی گئی، واپس آئی تو رومال سے ڈھکی ایک پلیٹ ہاتھ میں تھی۔ شہر سے بولی، میں بلو کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں، اور امی کہہ رہی ہیں آپ بھی آ کر ناشتہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ہاں سنو، میری الماری سے بخار گلا خراب والی ٹیبلٹ بھی لیتی جاؤ، اور حنان منان سے کہنا اگر کرکٹ کھیلنی ہو تو آ جائیں، میں گھر پر ہی ہوں۔ چلو نئی مصیبت، اب سارا دن چیخو پکار رہے گی، بوا بڑبڑائی۔ شانی بلکہ صرف بلوں کو آوازیں دیتی باہر نکل گئی۔ وہ کچن میں آ گیا میرا شہزادہ، بڑی جلدی صبح ہو گئی تمہاری۔ امی ہمیشہ کی طرح شاش بشاش تھی۔ ہاں، آتے ہی بوا سے ٹکراؤ ہوا۔ صبح ہی صبح ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے جیسے سارا دن دفتر میں سر کپائی کرنے کے بعد گھر لوٹنے والے کلرک کا ہوتا ہوگا۔ ان کی عادت ہی ایسی ہے۔ تم بیٹھو ناشتہ کرو، شانی بتا رہی تھی سریا کے گھر گئے تھے، کیا حال ہے ان سب کا؟ امی کیا حال ہونا ہے بیچاروں کا، قمر کے ابا کا غرور اللہ میاں توڑے، بس جینا حرام کر رکھا ہے انہوں نے نانا بیچاروں کا۔ اس نے ساری بات سنائی، وہ چہرے پر گہری فکر لیے سب سنتی رہی، پھر بولی، تم قمر سے بات کیوں نہیں کرتے؟ سمجھائے اپنے ابا کو۔ لو، وہ بیچارہ کیا سمجھائے، وہ کسی گنتی شمار میں ہی کہاں ہے۔ والدین کے لیے وہ دل بہلانے کا کھلونا ہے جسے چابی دے کر اپنی مرضی کے راستے پر چھوڑ دیتے ہیں، جب تک چابی ختم نہ ہو جائے وہ چاہنے کے باوجود نہیں رک سکتا۔ پھر بھی بیٹا کچھ کرو، یہ تو بڑی غلط بات ہے، آخر محلے داری بھی کوئی چیز ہے، کبھی ہوتی تھی یہ کوئی چیز، اب تو سب کچھ پیسہ ہے۔ اے بہو، جلیل کیا کہہ کر گیا تھا، کب تک آئے گا؟ بوا نے کچن میں جھانکا۔ شکار پر نکلے ہیں، شام تک ہی لوٹیں گے۔ سارا شکار وہیں کھا پی آتا ہے کہ گھر بھی لاتا ہے؟ کبھی کبھی لے آتے ہیں۔ وہ بوا کے اشتیاق پر مسکرائی۔ کبھی ہمارے گاؤں میں تتر بہت مل جاتے تھے، اب تو لوگوں نے کھا کھا کر نسل ہی ختم کر دی ہے، بڑا دل کرتا ہے شکار کا گوشت کھانے کو۔ تو بوا صبح ابو کے ساتھ آپ بھی چلی جاتی، کیا منظر ہوتا، تہان پان بوا شکاری لباس پہنے، فرنٹ پر ابا کے ساتھ بندوق تانے جیپ میں سوار ہیں، اور بندوق لرز رہی ہے بوا کے کانپنے کی وجہ سے۔ صحت وضاحت بھی کی، شکار عورتوں کا کام تھوڑا ہی ہے، جلیل کو چاہیے سب کچھ گھر لایا کرے اور بچوں میں بیٹھ کر کھایا کرے۔ بوا وہ تو دوستوں کے ساتھ مل کر انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنے؟ بوا کے کان کھڑے ہو گئے۔ موج میلہ کرنی، شہین نے تصحیح کی۔ کس طرح کا موج میلہ؟ ہمیں بھلا تھوڑی بتا رکھا ہے۔ وہ پراٹھا کھانے لگا، ہاتھ بڑھا کر اچار کی بوتل بھی قریب کر لی۔ بوا بھی یہیں سامنے آ بیٹھی اور امی سے بولی، پراٹھے اچھے بنے ہیں، میرے لیے دوپہر کو بھی یہی بنا دینا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، اچار کے ساتھ کھانے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بوا، جام لگا کر بھی کھانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ اچھا چلو دوپہر کو دیکھوں گی۔ شانی کے ساتھ حنان اور منان چلے آئے۔ کچھ دیر بعد قمر بھی آ گیا اور زور و شور سے کرکٹ شروع ہوئی۔ اس کرکٹ کے بارے میں بوا کا خیال تھا کہ حکومت کو اس کھیل پر فوراً پابندی لگا دینی چاہیے۔ وہ منہ سر لپیٹ کر ہیٹر کے سامنے صوفے پر لیٹی تھی اور حیران تھی کہ یہ بچے سردی میں باہر کھلی ہوا میں کیسے کھیل رہے ہیں۔ پہلے تو شانی بھی کھیل رہی تھی، لیکن جب قمر آیا تو وہ اندر آ گئی کہ امی کی سخت تاکید تھی، اسے شہر کے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کی کوئی ضرورت نہیں، اور خود بھی وہ ماں کی بات ماننے والی نیک فطرت لڑکی تھی۔ دیکھو تو، ناک بالکل سرخ ہو رہی ہے، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، لڑکی تمہیں آخر چین کیوں نہیں ہے؟ اور وہ بلو کدھر ہے؟ ضرور وہ بھی کھیل رہی ہوگی۔ ہاں بوا جی، کھیل رہی تھی، اب قمر بھائی آ گئے اس لیے ہمارا کھیل ختم۔ بلو چائے بنانے گئی ہے۔ گاؤں میں یہ لڑکی اچھی بھلی تھی، تم لوگوں نے خراب کر کے رکھ دیا۔
وہ بلو کے لیے فکر مند دکھائی دینے لگی۔ وہ انہی کے گاؤں کے ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی جسے یہ لوگ اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے۔ اس کے والدین کو ہر ماہ اس کی تنخواہ بھجوا دی جاتی تھی، باقی اس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا انہی کی ذمہ داری تھی۔ بلو آئی تو ملازمہ کی حیثیت سے تھی، مگر شانی نے تو اسے دوست ہی سمجھ لیا تھا۔ اب وہ 3 سال سے ادھر تھی اور گھر کے فرد کی طرح تھی۔ لو جی گرما گرم چائے۔ توبہ، مجھے تو لگتا ہے میرا منہ سوج گیا ہے، بلو بولتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ مرن جوگی اور کھیل، یہ لڑکوں والے کھیل۔ گیند منہ پر لگ گئی تو دانت ہتھیلی پر ہوں گے، پھر جو کوئی تجھ سے بیاہ کر لے تو میرا نام بدل دینا۔ بوا ایک دم سے جوش آ گیا۔ بوا ان کے گاؤں کی نمبردارنی، ان کے سامنے بلو بچپن سے سر جھکاتی سلام عرض کرتی آئی تھی، عادت پڑ گئی تھی درست بات کر کے بھی خود کو غلط سمجھنے کی، اور اب تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ شانی باجی بھائی کہہ رہے ہیں چائے کا وقفہ ہونے والا ہے، چائے بنا کر بھیجو۔ منان اندر آیا۔ چائے کا وقفہ ہونے والا ہے تو ہم نے کیا کینٹین کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ بلو نے سرخ ناک سکیڑی تھی۔ ہائے ہائے، بچے ادھر ہیٹر کے سامنے، توبہ کیسا چہرہ ہو رہا ہے، ماں دیکھے گی تو شہر پر لعنت بھیجے گی۔ انہوں نے منان کو بلایا، قریب آیا تو دبوچ کر اپنے برابر بٹھا لیا، اور شانی اس کے لیے کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ مجھے نہیں پینی، میری باری آنے والی ہے، وہ مچل رہا تھا۔ خبردار، پہلے اسے پیو۔ بوا نے ڈپٹا، وہ بسورنے لگا۔ شہی نے اندر جھانکا، گہری سانس لے کر خوشبو اور گرمی کو اندر اتارا اور بولا، شکر ہے قمر کو اس کے ابا نے ارجنٹ کال پر بلوا لیا، ورنہ ہماری کلفی جم جاتی۔ وہ تو بڑے جوش میں تھا، شاید سردی سے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اور تمہارے ہوش کس نے کھوئے تھے؟ معصوم بچوں کو بیمار کرواؤ گے، ان کی ماں پہلے کون سی سوکھی ہے؟ امی کے جذباتی انداز پر اس نے کچھ سوچا اور ابھی تک لان میں کھڑے حنان کو آواز دے کر اندر بلا لیا۔ میں سوچ رہی ہوں 1-2 روز تک گاؤں واپس چلی جاؤں۔ بوا نے خیال ظاہر کیا۔ اتنی سردی ہے بوا، گاؤں کی ایک تو فضا کھلی، پھر وہاں پر گیس کی سہولت بھی نہیں ہے کہ ہیٹر لگائے رکھو، بجلی ہے تو وہ زیادہ تر بند ہی رہتی ہے۔ کوئلوں کی انگیٹھی سلگا لیتے ہیں، بڑی خوشبودار گرمی ہوتی ہے کوئلوں کی۔ ساتھ ساتھ ہم بھٹے بھی بھونتے رہے ہیں کوئلوں پر، اور چھوٹے چھوٹے آلو بھی دبا دیتے ہیں ان میں۔ جب بھن جاتے ہیں تو کوئلے ہٹا کر نکال لیتے ہیں، نمک لگا کر کھاتے ہیں۔ تم کیا جانو اس مزے کو؟ اچھا تو یوں کہیے نا، بھٹے اور آلو یاد آ رہے ہیں۔ ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں، قریبی مارکیٹ میں ایک پٹھان ہر وقت مکئی کے دانے بھونتا رہتا ہے، اسے کچھ زیادہ اجرت دے کر دروازے پر کھڑا کر لیتا ہوں۔ مکئی تو بھونتا ہی ہے، آپ آلو بھی بھنوا لیجیے گا۔ اوہو، یہ بات نہیں ہے، بس بہت دن ہو گئے۔ ہائے بوا جی، ان آلوؤں کی خوشبو اور ذائقہ تو مجھے بھی بہت یاد آنے لگا ہے۔ بلو کی آنکھوں میں بھی گاؤں کی یاد اتر آئی تھی۔ چلی چل میرے ساتھ، شہر آ کر بھول ہی گئی ہے۔ کس کے لیے جاؤں بوا جی، وہاں کون ہے میرا؟ بلو نے آہ بھری۔ کیوں؟ ماں اپنی نہیں پر باپ تو سگا ہی ہے نا، پھر چھوٹے بہن بھائی ہیں تو تیرے باپ کے ہی بچے۔ نہ بوا جی، ماں نہ رہے تو باپ بھی سوتیلا ہو جاتا ہے۔ وہ اداس ہونے لگی تھی۔ شہیر نے چائے پیتے ہوئے دونوں بچوں کو دیکھا، پھر شانی سے بولا، مہمان آیا، تم انہیں خالی چائے پر ٹرکا رہی ہو، بہت بری بات ہے، قیامت کے دن اللہ میاں کان پکڑوا کر ایک ٹانگ پر کھڑا کر دیں گے۔ اس پر دونوں بچے ہنسنے لگے۔ منان بولا، اللہ میاں کیا ہمارے ٹیچر کی طرح ہے؟ ٹیچر تو کچھ بھی نہیں، اللہ میاں کو تو اور بھی بہت ہی سزائیں دینا آتی ہیں، سنو گے تو جی چاہے گا سنتے ہی جاؤ۔ بچوں کے ساتھ الٹی سیدھی مت ہانکا کرو۔ جاؤ شانی، تم گاجر کا حلوہ لے کر آؤ۔ امی پہلے اسے ڈانٹ کر پھر بیٹی سے مخاطب ہوئی، گاجر کا حلوہ یہ کب بنا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تم گھر میں بیٹھو تو خبر ہو، کل ہی تمہاری ماں نے تمہارے باپ کی فرمائش پر بنایا ہے۔ پھر تو اس کی لذت دو آتشہ ہو گئی ہے نا؟ تھوڑا میرے لیے بھی لیتی آنا۔ آرام سے بیٹھو، ابھی تم نے ناشتہ کیا ہے؟ امی نے ڈانٹا۔ بچے مسکرانے لگے۔ کیوں، کیا تمہاری امی تمہیں نہیں ڈانٹتی؟ مگر آپ تو اتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ سن رہی ہیں والدہ، ہم بڑے ہو گئے ہیں، آئندہ کم از کم مہمانوں کے سامنے ایسی سین پاٹ سے پرہیز کیا کیجیے۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اون قریشی اور اٹھا لیا۔ ایک تو آپ کو یہ کھیل بڑا پسند ہے۔ ہاں تو کون سی بری بات ہے، کبھی اون سلائیوں سے سویٹر بنا کرتے تھے، اب تو گھر کے بنے سویٹر پہننے کا رواج ہی نہیں رہا۔ مگر قریشی ابھی بھی پسند کیا جاتا ہے، پھر اگر نفاست سے بنا ہو تو پتہ بھی نہیں چلتا گھر کا ہے یا بازار کا۔ اچھا تو دنیا والوں کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ اب تم جو بھی کہو، ویسے ہے کس کا؟ زرناب کے لیے بنا رہی ہوں، اتنی سردی ہے، روزانہ اسکول جاتی ہے، ایک ہی سویٹر ہے اس کے پاس، وہ بھی بہت پرانا سا، اب تو اپنی گرمائش بھی کھو چکا ہے۔ وہ لے گی بھلا آپ سے؟ کیوں نہیں، سریا اور زرناب بھی میری تو بیٹیاں ہیں۔ شانی نے گاجر کا حلوہ لا کر دونوں بچوں کو دیا، پھر ماں سے بولی، قمر بھائی کی امی سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے آپ کا پوچھتی ہے، کبھی ہو آئیے ان کی طرف۔ یہ سردی کہیں نکلنے ہی نہیں دیتی، کسی روز دھوپ نکلے گی پھر ہی جاؤں گی۔ پتہ ہے یورپین کنٹری
बस बस भाई, रहने दे। पता है हमें बड़ी ठंड पड़ती है उधर, मगर हम 6 महीने सख्त गर्मी झेल कर इससे ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहते। मनीज़ा, तुम एहसान को ख़त लिख दो, मुझे अब आकर ले ही जाए। बुआ जी के कहने पर वो पहले मुस्कुराया, फिर बोला, कौन है जो आपको गांव की तरफ खींच रहा है? सरताज को रुखसत हुए तो कहीं साल हुए। गांव की मोहब्बत मुझे ज़्यादा दिन कहीं टिकने नहीं देती। और मनीज़ा, एहसान को लिख देना, आते हुए देसी घी 8-10 किलो अपनी भैंसों का दूध और मेवे वाला गुड़ लेता है। क्या वो सफ़र में इतना कुछ खाएंगे? शहीर ने आंखें पटपटाई। नहीं, तुम लोगों के लिए है, खालिस दूध में। जब गाजर का हलवा पकेगा तो मज़ा ही कुछ और होगा। देसी घी में गाजरें भूनी जाएंगी तो खुशबू 10 घरों तक जाएगी। इन 10 घरों से क्या दुश्मनी हो गई आपको इन चंद दिनों में? अम्मी, अब तो एहसान चचा को ख़त लिख ही दे। देखिए ना बुआ कितनी उदास है। बिल्लो को हंसी आ गई, जबकि अम्मी ने उसे घूर कर देखा था। तैमूर के घर उसके कमरे में महफिल गर्म थी। उसका भाई अभी अभी चाय, मूंगफली और बॉयल अंडे रख कर गया था। पहले तो कमर की लाई नई किताबें देखी गई, मगर जल्दी कमर ने यह सब उठाकर एक तरफ रख दी और ड्रामाई अंदाज में बोला, अब्बा अम्मा वापस आ चुके हैं। मुबारक हो, उम्मीद तो कम थी। शहीर दरमियान में बोलने की बीमारी कब ख़त्म हो गई? बदमज़ा होकर उसे डांटा, फिर बोला, वापस आ गए हैं और इधर ही मेरे लिए कोई रिश्ता भी देख कर आए हैं। कह रहे हैं बड़े ही अमीर लोग हैं, बहुत खुश हैं दोनों। जाहिर है खुशी होना है। असल बात तो जब है जब लड़की वाले इधर आए और तुम्हें देखकर खुश हो जाए। क्यों, मुझ में क्या बुराई है? कुछ नहीं, बस ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट हो। ना बोलो तो अब तो गुजर जाए, बोलने पर आओ तो मुकाबिल को पागल कर दो। चाय पीते हो तो सामने वाले का दिल चाहता है अपना कप तुम्हारे सर पर दे मारे, या तुम्हारे हाथ से तुम्हारा कप छीन ले। हल्की सी आवाज़ निकाल कर पीता हूँ तो क्या बुराई है? अक्सर लोग ऐसा करते हैं, मेरे अब्बा भी ऐसा ही पीते हैं। चलो अब उसे ख़ानदानी अज़मत का नाम दे लो। बैठते हो तो ऐसे ढीले अंदाज में कि अब फरिश्ते ही उठाएं तो उठाएं, चलते हो तो सोने पर सुहागा। यार तुम्हें पता तो है मेरा स्टाइल ही ऐसा है, अब तुम खुद पर ही गौर कर लो। मेरे अब्बा कहते हैं शहीर की ज़बान के आगे खंदक है, उसकी आंखों में शैतानी चमक है। लो, नौरानी चमक उन्हें शैतानी लगती है। अफसोस किया गया। चलते हो तो लगता है अब रुकोगे ही नहीं, और बड़े छोटे की इज्जत करना तुम्हारे मज़हब में हराम है। मुझ पर नाराज़ ना होना, ये मेरे अब्बा की राय है। इतनी रिसर्च की है तुम्हारे अब्बा ने मुझ नाचीज़ पर, और वो कहते हैं तुम चालाक ही नहीं मकार भी हो। मोहल्ले के बहुत से घरों से खामखा हमदर्दी जताकर हीरो बनते हो। नहीं, खैर ऐसा तो नहीं। तुम तो अपने दोस्त को अच्छी तरह जानते हो। तुमने अपने अब्बा के सामने उसकी हमायत नहीं की। तैमूर को शहीर बहुत अच्छा लगता था। अब्बा के सामने उसकी हमायत करके मुझे जूते खाने हैं। एक मरतबा उनकी किसी बात से इख्तलाफ किया था, खींचकर पेशावरी चप्पल दे मारी, सीधी मेरे होंठ पर लगी। उस वक्त मेरा मुंह थोड़ा खुला हुआ था, दांत पर ज़बरदस्त चोट आई। सामने वाला अभी भी हिलता है। बुजुर्गों के सामने हक बात कहने का तरीका ये होता है कि पहले उनकी छड़ी और चप्पलें उठाकर उनकी रेंज से बाहर कर दी जाए। अगर करबो जवार में कोई ग्लास, कप या ऐसा ही दूसरा ख़तरनाक असला मौजूद हो तो उसे भी हटा लिया जाए। अच्छा, तुम अपनी बकवास दरमियान में शुरू कर देते हो। मैं इतनी अहम बात कर रहा था। हाँ जी, वही कि अब्बा हजूर लड़की वालों की दौलत से मरूब हुए। जी नहीं, अब मुँह खोला तो मैं भी अब्बा की तरह कुछ खींच मारूंगा। मैं ये बता रहा हूँ कि अब लड़की वाले चंद रोज़ तक आ रहे हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ। सिर्फ लड़की के अब्बा होते तो चलो खैर थी। सुना है उसकी एक शादीशुदा और एक छोटी बहन जो कि कंवारी है, वो भी साथ होंगी। और ना सिर्फ अम्मा बल्कि साथ में एक और ख़ातून, पता नहीं क्या वह हयात सा रिश्ता बताया था उनका लड़की से। वाह हयात, शहीद ने एक हाथ सर पर रखकर बड़े अंदाज से तैमूर को देखा, फिर झट से मुंह पर हाथ रख लिया। कमर ने बेबसी से उसकी तरफ यूं देखा जैसे कह रहा हो तुम नहीं सुधर सकते। फिर तैमूर से बोला, औरतें तो होती ही मकार और तनकीदी नज़र रखने वाली हैं। पता नहीं कैसे कैसे सवाल करेंगी और कितना दिमाग चाटेंगी। मैं तो जो उन लड़कों की महफिल में वैसे भी नर्वस हो जाता हूँ। अगर उन्हें बहनें समझूं फिर नर्वस होने की कोई तुक नहीं बनती। शहीर के कहने पर तैमूर भी हंस पड़ा और बोला, ये ठीक कह रहा है, अपने दिलो दिमाग को पाक रखा करो। केबल देखना कुछ दिनों के लिए तर्क कर दो। मैं ये चाह रहा था कि जब वो लोग आएँ तो तुम लोग मेरे घर में मौजूद हो, ताकि वो मखमसे में पड़ जाएं कि दोनों में से कौन सा लड़का कबूल करें। फिर जब दोनों पलड़े बराबर ही निकले तो झुंझला कर तुम्हारे लिए हाँ कर दें। मुंह धो रखो, वो दौलतमंद लोग हैं। अब्बा कहते हैं अपने से नीचे वालों को तो देखना भी पसंद नहीं करते। कमर में के अंदाज में अचानक ही फखरो गरूर सिमट आया। चलो फिर ठीक है, ऐसे लोगों को उल्लू बनाना आसान होता है। क्या मतलब? कैसे लोग? यहीं फालतू पैसे वाले, अब के तैमूर ने कहा था। फिर दोनों बोलो, तुम जब बुलाओगे हम आ जाएंगे। शहीर तुम तो आज ही आ जाना, अब्बा को तुमसे कुछ काम है।
مجھ سے کام؟ یا اللہ، مجھے تو صرف سر کے بل کھڑا ہو کر 100 تک گنتی گننا آتی ہے، کیا وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، یہ تم انہی سے پوچھ لینا۔ جب سے ادھر سے ہو کر آئے ہیں میرے زیادہ ہی پیچھے پڑ گئے ہیں، کبھی بالوں کا سٹائل برا لگتا ہے، کبھی میری شخصیت ادھوری نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں اتنے دن خوب دودھ مکھن کھاؤ، تیمور اور شہیر کی طرح صحت مند ہو جاؤ۔ ہو تو تم کروڑ پتی کی اولاد اور دیکھنے میں وہ دونوں امیر زادے لگتے ہیں۔ تمہارے ابا جدی پشتی رئیس جو نہیں تم پر بلکہ تم سب پر وہ پرانا ٹھپا لگا ہوا ہے، اور ہم دونوں تو خاندانی نجابت و وجاہت سے مالا مال ہیں۔ شہیر کو اس کی شیخیاں کبھی کبھی گرما دیا کرتی تھی۔ ماضی جو بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے دونوں بھائی باہر سے اتنا بھیجتے کہ حساب نہیں۔ ماشاء اللہ، تیمور نے سنجیدگی سے کہا، پھر چائے بنانے لگا۔ تیمور کے ابا سرکاری محکمے میں گریڈ 20 پر تھے، پڑھی لکھی مہذب فیملی تھی۔ والد کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے یہاں مکان خریدا تھا۔ پچھلے 10 سال سے وہ یہیں تھے اور اتنے ہی سال ان تینوں کو دوستی کو ہو رہے تھے۔ والد کی وفات کے بعد ان لوگوں نے بہت برے حالات دیکھے تھے۔ تیمور نے ہمت نہیں ہاری، وہ صبح کالج جایا کرتا تھا، شام کو جاب کرتا تھا۔ اس سے بڑی اس کی بہن بھی ایسا ہی کرتی تھی، پھر وہ لیکچرار بن گئی۔ ساتھ ہی تیمور کی امی نے اس کی شادی بھی کر دی۔ اب پھر تیمور پر ذمہ داری تھی، مگر ان حالات میں شہر کی امی نے ان لوگوں کی بہت مدد کی۔ تیمور کی امی پڑھی لکھی سمجھدار خاتون تو تھی، مگر حالات کی سردی گرمی کہاں دیکھی تھی، بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ منیزہ بیگم نے انہیں سہارا دیا اور دستکاری اسکول سے ڈپلومہ لینے کو کہا۔ اس کے بعد انہیں گھر پر بوتیک کھولنے کا مشورہ دیا۔ یہ ان لوگوں کی محبت اور دولت نیک نیتی تھی۔ کام چل نکلا، وہ کھاتے پیتے علاقے میں رہتے تھے۔ خواتین شوقیہ بھی کچھ نہ کچھ خریدتی رہتی تھی، اور اسی کھاتے پیتے محلے میں زینب اور نانا ابا کا مکان بے حد خستہ حال تھا کہ بہت پہلے کبھی بنوایا گیا۔ حالات نے اسے درست کروانے، مرمت کروانے اور پھر سے ٹھیک ٹھاک کرنے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ جب نانا نے یہ زمین خریدی تھی تب تو گمان بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ علاقہ اتنی ترقی کر جائے گا کہ ان کا دولت سے خالی دامن محلے والوں کی نظر میں ان کی وقت کم کر دے گا۔ لوگوں نے جائز ناجائز ہر طریقے سے دولت جمع کرنے کو ایمان بنا لیا تھا۔ اس محلے میں بہت سے گھر ایسے تھے جن کے بارے میں سب جانتے تھے ناجائز آمدنی سے کھڑے کیے گئے ہیں، مگر وہی لوگ عزت دار کہلاتے تھے۔ قمر کے ابا بھی اس علاقے کے بہت پرانے رہائشی تھے۔ انہوں نے محدود آمدنی سے بڑی مشکلوں سے 2 کمرے ڈالے تھے جہاں وہ اپنے 5 بچوں کے ہمراہ رہا کرتے تھے۔ ابتدا میں تو ان کے گھر پانی بھی نہیں تھا اور ان کے بچے اکثر پانی کے لیے خالی بالٹی اٹھائے نانا کے گھر آیا کرتے تھے۔ قمر کے ابا کباڑیے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کے حالات اس قابل ہوئے کہ پانی کا نل لگوا لیا اور ایک چھوٹا کمرہ مزید ڈلوا لیا۔ ان دنوں قمر اور اس کے سارے بہن بھائی میلے کچیلے کپڑوں میں گھوما کرتے تھے۔ ان کی اماں کا بھی یہی حال تھا، مگر انہیں لپسٹک لگانے کا بڑا شوق تھا۔ گندے میلے کپڑے، بکھرے بال، مگر ہونٹوں پر گہری لال لیکن کبھی جامنی تو کبھی گلابی کلر کی لپسٹک، اور محلے میں یہی لپسٹک ان کی پہچان تھی۔ پھر قمر کا بڑا بھائی حالات سے تنگ آ کر قسمت آزمائی کے لیے دوسرے شہر چلا گیا، اور چند ماہ بعد اس نے لکھا تھا، میں جرمنی پہنچ چکا ہوں، عنقریب ایک امیر جرمن عورت سے شادی کر رہا ہوں جو ہے تو مجھ سے بڑی اور بچوں والی، مگر اتنی دولت مند کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے خط میں صرف دولت مند پڑھا، باقی سب پر لائن لگا دے۔ بڑے بھائی نے سچ کہا تھا۔ جب پہلی بار ایک بڑی رقم ان کو ملی تو قمر کے ابا کا جسم باقاعدہ کانپنے لگا اور کچھ دیر کے بعد انہیں بخار چڑھ گیا۔ بخار کا زور ٹوٹا تو محلے والوں نے ایک نئے کرم الہی کو اپنے سامنے پایا۔ ہر کسی کو پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سلام کرنے والا اب اکڑ کر چل رہا تھا، اور کسی سے سلام دعا لینا اس کی شان کے خلاف تھا۔ سب یہی سمجھے بخار کا اثر ہے، چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ اثر ظاہر ہونے کے بجائے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے اثرات ان کی بیگم صاحبہ اور تینوں بچوں میں بھی سرایت کر گئے۔ قمر ابھی چھوٹا تھا، اس لیے ذرا بچا ہوا تھا۔ اب تو اس کی اماں کی لپسٹک مزید چوک ہو گئی اور چہرے پر باہر سے آئی کریموں پاؤڈروں نے مزید 4 چاند لگا دیے۔ تیمور کی امی کے بوتیک کو ان تینوں ماں بیٹیوں نے بڑا فائدہ پہنچایا۔ پھر چند دن کے بعد قمر کا دوسرے نمبر والا بھائی بھی جرمنی چلا گیا۔ قمر کو امید تھی اسے بھی جلد بلا لیا جائے گا، اور اب اس میں کچھ غرور آنے لگا تھا، مگر بھائیوں نے کہہ دیا کہ گھر پر امی ابا کی خدمت کرنے، بہنوں کی شادیاں کرنے، گھر کی نئے سرے سے تعمیر اور بعد میں دیکھ بھال کے لیے قمر کا پاکستان میں ہی رہنا ضروری ہے، اور گھنچے بن کھلے ہی مرجھا گئے۔ اب تو کئی سال گزر گئے۔ کرم الہی کی شاندار کوٹھی جو شہریوں سے زیادہ ان پڑھ دیہاتیوں کو متاثر کرتی تھی، شوخ رنگوں میں لپٹی، وہ مکان سے زیادہ کسی بڑی سی مٹھائی کی دکان کا شوکیس لگتی تھی، اور پھر نقشہ بڑے شوق سے قمر کے ابا نے خود بنایا تھا۔ کمرے چھوٹے چھوٹے مگر بہت سے
کھڑکیوں دروازوں کے ڈیزائن سب ان کے اپنے ذہن کی پیداوار۔ شہیر کے والد آرمی میں میجر تھے۔ وہ بظاہر سخت مزاج مگر دل کے بہت اچھے، بیوی بچوں پر مہربان شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے اپنے شوق، اپنی دلچسپیاں تھیں، پھر وہ ڈیوٹی کی وجہ سے ان کے ساتھ رہے بھی کم تھے، مگر ان کے دونوں بچے بہت سلجھے ہوئے اور والدین کا ہی عکس تھے۔ قمر کے والد کو شہیر اور اس کے والد دونوں ہی کچھ خاص پسند نہیں تھے، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس گھرانے کی یہاں ان سے کہیں زیادہ عزت تھی، اور میجر صاحب نے کبھی بھی اپنے اس امیر محلے دار کو اس کی عمارت کی وجہ سے لفٹ نہیں کروائی تھی، جبکہ شہیر انہیں اس لیے ناپسند تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی کوئی ایسی بات کر جاتا جو ان کے ماضی سے متعلق ہوتی۔ حالانکہ تب بچہ تھا، مگر خیر اب اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ ذہن کے پردے پر کچھ نہ رہتا، اور یہی کرم الہی صاحب کی سردردی تھی۔ مگر یہ لڑکا تھا بھی بہت کام کا، اس لیے قمر کو اسے گھر بلانے سے منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ قمر کا رشتہ جدی پشتی رئیسوں، خاندانی لوگوں میں دیکھا ہے۔ اس کی امی نے اتنی سخت سردی میں بھی آس پڑوس کے گھروں میں جا کر یہ خبر سنائی، اور جس ٹھٹھرتی شام وہ شہیر کے ہاں جانے کا سوچ رہی تھی، وہ خود چلا آیا۔ آؤ آؤ، بڑے دنوں کے بعد دکھائی دیے۔ وہ کھیل سی گئی۔ ویسے بھی وہ اسے اس کی باتوں کی وجہ سے کافی پسند کرتی تھی۔ قمر کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی اماں نے شہیر کے مشورے پر بال ڈائی کروا کر لوگوں کو ہنسنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ارے آنٹی، ایسا کھلتا ہوا آتشی گلابی رنگ، وہ بھی ویلوٹ میں، سچ کھلتا ہوا گلاب نظر آ رہی ہیں آپ۔ ہٹو بھی، وہ زور سے ہنسی، پھر بولی، میں تمہارے گھر جا رہی تھی۔ میرے گھر؟ اسے کرنٹ سا لگا، اس حلیے میں وہاں جاتی تو بوا اسے ضرور کچھ نہ کچھ سن لیتی۔ ہاں مگر اچھا ہوا تم آ گئے، اب نہیں جاؤں گی، کمبخت سردی ہی جان نہیں چھوڑتی۔ سردی کو بد دعائیں نہیں، دعائیں دیجیے، اسی کی بدولت آپ کو یہ رنگ اور یہ مہنگی ویلوٹ پہننا نصیب ہوئی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکرائی اور بولی، پتہ ہے اپنے قمر کے لیے بڑے ہی رئیسوں کا رشتہ آیا ہے، لڑکی ہے یا چاند کا ٹکڑا، اور ان کا گھر بس یوں سمجھ لو محل ہے، وہ بھی شیشے کا بنا ہوا۔ بس وہ لوگ چند ہی دنوں میں آ رہے ہیں، اپنی امی کو بھی بتا دینا، پھر یہ نہ کہیں کہ بہن کہتی تھی اور بھانجے کا رشتہ پکا بھی ہو گیا تب اطلاع دی ہے۔ ان کا گھر شیش محل اور آپ کا یہ چھوٹی چھوٹی بیر بکس والا۔ ہاں بس قمر کے ابا نے یہ الٹا سیدھا نقشہ بنا کر روپیہ برباد کیا، اب کہہ رہے ہیں اسی محلے میں نئی جگہ لے رہا ہوں، اس پر بڑا سا خوبصورت محل بنواؤں گا۔ شہیر کو زرناب کے گھر کا خیال آ گیا، یقیناً یہ خواب اسی زمین پر سجائے جا رہے تھے۔ بولا، آنٹی آپ انہیں سمجھائیے، نئے نئے مکان تعمیر کرنے کے بجائے اسی کو تھوڑا بہتر کر لیں۔ بیٹا اللہ نے ہمیں دیا ہے، کیوں خرچ نہ کریں؟ ہمارے بچے تو کہتے ہیں ابا محلے میں ہر طرف اپنی کوٹھیاں کھڑی کر دو۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، آپ تو بڑے ہیں، خود سوچئے۔ تم کو کیا پتہ آج کل عزت ہی پیسے کی ہے، اور ہم تو ہیں ہی جدی پشتی۔ بس یہاں آ کر زبان لڑکھڑا گئی کہ شہیر تو سب جانتا تھا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ قمر کے ابا چلے آئے۔ شہیر نے ادب سے سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے سر کے اشارے سے دیا اور بولو، اور سناؤ جوان، کیا حال ہے؟ یہ ان کا وہ انداز تھا جس کا شہیر پیٹھ پیچھے بڑا مذاق اڑایا کرتا تھا، چہرے پر خواہ کی سنجیدگی اور روب لا کر دھان پان سے کرم الہی اکڑ کر کسی کڑیل فوجی جوان کی طرح یہ فقرہ بولا کرتے اور جواب سننے کی بھی زحمت نہ فرماتے، اس لیے شہیر نے جواب میں کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ حال احوال پوچھتے ہی اگلا سوال ہمیشہ کی طرح ساتھ جڑا ہوا تھا، سنا ہے آج کل کمپیوٹر میں مورکے مار رہے ہو؟ ایک تو میں اس نئی ایجاد سے بڑا تنگ ہوں، پتہ نہیں تم جوانوں کو اس میں کیا کشش محسوس ہوتی ہے۔ ویسے ہمارے گھر میں رکھا ہے، مگر نہ تو کبھی میں نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا ہے، نہ قمر کو شوق ہے۔ ویسے بھی اس کی نظر کمزور ہے، ڈاکٹروں کو ابھی پچھلے ہفتے چیک کروایا، کہہ رہا تھا نمبر مزید بڑھ گیا ہے، اینک بدل دو۔ اب بندہ پوچھے نظر کمزور ہوئی ہے تو اینک کیوں بدلیں؟ بس شیشے بدلوا دوں گا۔ اس پر مزاح فکرے کے بعد داد طلب نظروں سے شہیر کی طرف دیکھا، وہ بالکل سنجیدہ بیٹھا قمر کی امی کو تیزی سے ڈرائی فروٹ کھاتے دیکھ رہا تھا، مٹھی بھرتی دور ہی سے منہ کا نشانہ لے کر اچھال لیتی اور وہ بھی سیدھا منہ ہی میں جاتا، جلدی جلدی چبا کر پھر یہی عمل دہراتی۔ لے لو تم بھی، بہت سا لایا ہوں، کرم الہی سمجھے اس کا بھی کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ نہیں، میں تو آنٹی کی مہارت دیکھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ تھوڑی کھا رہی ہے، ہمارے گھر تو آتا رہتا ہے، میں کلو کے حساب سے ہر شے لے کر آتا ہوں، عادت ہو گئی ہے اسے کھا کھا کر۔ یہ تو شہیر کے گھر سے آیا تھا، اس کی امی نے بھجوایا ہے، بلو بتا رہی تھی میجر صاحب پہاڑوں سے لے کر آئے ہیں، بڑا ہی مزیدار ہے۔ قمر کی امی نے ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ ابا کس قدر شیخیاں بگاڑ رہے ہیں، سچ سچ بتا دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے لال پیلے ہوئے، پھر واپس اپنے کلر یعنی نسواری رنگ میں آ گئے اور بولے، قمر کا جہاں رشتہ کیا ہے وہ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، میرا تو خیال تھا جیسے ہم دونوں میاں بیوی ان کے گھر سے ہو کر آئے ہیں اسی طرح وہ میاں بیوی آ کر دیکھ جائیں گے، مگر وہاں سے تو ٹبر کا ٹبر آ رہا ہے، کہہ رہے تھے رواج ہے ان کا۔
بیگم نے وضاحت کی۔ عجیب و غریب رواج ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ بڑبڑائے پھر بولے۔ قمر سیدھا بچہ ہے، تم اس کو تیار کروا دینا، بلکہ کسی بیوٹی پارلر لے جانا۔ شہیر سر جھکائے بیٹھا تھا، صرف آنکھیں اٹھا کر اس بات پر دیکھا، پھر نیچے دیکھنے لگا۔ پیسے کی پرواہ نہ کرنا، بس ہمارا لڑکا ہر لحاظ سے فٹ دکھائی دینا چاہیے، اور تم اگر صحت کے لیے کوئی دوائی شوائی کھاتے ہو تو اسے بھی دو، اس کی بھی باڈی شاڈی بن جائے۔ میں اپنے ابا پر گیا ہوں۔ وہ اپنے ابا پر؟ دوائی کیا کھانی ہے، بس اسے کہیے صبح اٹھنے کی عادت ڈالے۔ میرا خیال ہے 8-10 سال ہو گئے اسے تعلیم ادھوری چھوڑے، تب سے اس کی یہی روٹین ہے۔ صبح لیٹ اٹھے، دن ادھر ادھر پھرتے گزارا، رات کے کھانے کے بعد ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے۔ یہ زندگی تو نہیں۔ امیروں کے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، ابا نے معلومات میں اضافہ کیا۔ اچھا، مزید بتائیے، اور کیا خدمت کرنی ہے مجھے؟ جس روز مہمان آئیں گے 1-2 کھانے کسی اچھے ہوٹل سے پکوا لینا، اور بریانی شامی کباب اپنی امی سے بنوا لینا، وہ بھی کھانا ہماری بیوی سے لاکھ درجہ اچھا پکاتی ہے۔ سلاد بھی 2-3 قسم کے اپنے گھر سے بنوا لانا، وہ ایک بار تمہاری بہن شانی فروٹ کا سلاد دے کر گئی تھی، بڑا مزیدار تھا، وہ بھی بنوا لینا۔ ٹھیک ہے، اور بازار سے کیا بنوانا ہے؟ مچھلی فرائی کروا لینا اور کڑاہی گوشت بنوا لینا۔ کیا کچھ کھائیں گے وہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اوہو، دوپہر اور شام 2 وقت کا تو ادھر کھائیں گے، اور پھر ہم رات کو ادھر ٹھہرنے پر بھی اصرار کریں گے۔ اگر وہ رات کو ٹھہر گئے پھر بازار کی کسی اچھی سی دکان سے سری پایا اور حلوہ پوری لے آنا۔ اور سنو، قمر کو آج ہی ساتھ لے جا کر ریڈی میڈ سوٹ دلوا دو، اس کے کپڑے پتہ نہیں درزی کس کے ناپ کے سی دیتا ہے، ان میں 2 قمر آسانی سے سما سکتے ہیں۔ اور سنو، تیمور کو بھی ساتھ لے لینا، اب تو اس کی نوکری لگ گئی ہے، بڑا افسر ہو گیا ہے، آتا جاتا ہی نہیں، جاب تو اس کی اگلے مہینے کی پہلی سے سٹارٹ ہوگی۔ ہاں، مغرور ہونے کا اسے پورا حق ہے۔ انہوں نے برا سا منہ بنایا، پھر بولے، بازار تو مجھے بھی جانا ہے، ایرانی جرسیاں بڑی اچھی آئی ہوئی ہیں، اور جو پچھلے مہینے آپ نے پوری 4 خریدی ہیں وہ۔ بیگم، تم مجھے ٹوکا نہ کرو، آخر ہزاروں لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، مجھے ایک عزت اور ایک وقار ہے میرا۔ مجھے بھی اچھی سی ویلوٹ کے 2-3 جوڑے لینے ہیں، ایک تو پہلے ہی جسم بے ڈھنگا، اوپر سے موٹی ویلوٹ کا غلاف چڑھا لیتی ہے، میرے ساتھ جہاں جاتی ہے لوگ مجھ پر ترس کھاتے، اتنا اسمارٹ آدمی اور بہن جیسی عورت۔ ہائے ہائے، توبہ، کیوں جلتے ہو؟ میرے بچوں کی کمائی ہے، جیسے جی چاہے گا خرچ کروں گی، تمہارا تو جسم ہی سوکھی لکڑی ہے، جب سے شادی ہوئی تب سے دیکھ رہی ہوں۔ زبان سنبھال کر بات کر، گستاخ، جاہل، ان پڑھ عورت۔ تم خود کون سا پڑھے لکھے ہو؟ یہ تو دعائیں دو میرے بیٹوں کو جنہوں نے عزت دار بنا دیا، میرے تو جیسے کچھ لگتے ہی نہیں۔ تم جہیز میں لے کر آئی تھی؟ یہ جھگڑا جاری تھا کہ سودا سلف اٹھائے قمر گھر آ گیا، شہر کو بھی یہاں موجود دیکھا تو بڑا شرمندہ ہوا، بولا، آپ دونوں کسی آئے گئے کا تو خیال کر لیا کریں، بکو مت، یہ کل کا لونڈا جسے خود کہیں سے عقل ملتی ہو تو لے کر دے دوں، مجھے سمجھانے لگا ہے، یہ پکڑ پیسے اور شہر کے ساتھ جا کر حلیہ درست کر کے آ، اور یہ بال بھی کھوتا کٹ صاف کروا کر انسانوں والے بنوا لے۔ ابا، فیشن، وہ منمنایا۔ فیشن؟ وہ پوری جان سے چلائے، ابھی جوتا لے کر گنجا کر دو، پھر کہاں رہے گا فیشن؟ شہر، تم سمجھاؤ انہیں، اس نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ چچا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ گھنیری زلفیں تمہارے چھوٹے سے چہرے کو مزید چھوٹا کر دیتی ہیں، تمہیں تو کبھی بھی میرے بال پسند نہیں رہے، وہ خفا ہو کر بولا۔ اور جا گدھے، اپنے ناپ کے ریڈی میڈ کپڑے بھی لے آ، شلوار قمیض لے کر آنا، پینٹ پہن کر لمبی ٹانگوں والا بگلا لگتا ہے۔ اب کے والدہ قمر نے کہکا لگایا اور بولی، یاد ہے قمر کے ابا، شادی کے روز آپ نے بھی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، قمر میں آج تو دیکھ کر میری ہنسی ہی نکل گئی، آپ تو قمر سے بھی کئی گنا کم وزن کے تھے، تب میں نے بے ساختہ بگلا کہا تھا۔ ایک تو تم ہر معاملے میں ضرور ہی بولنا، تم جیسی عورتوں ہی بچوں کا بیڑا غرق کرتی ہیں۔ وہ شرمندگی چھپانے کو برس رہے تھے مگر ادھر کوئی اثر نہیں تھا، بیگم صاحبہ کی آنکھوں میں وہیں برسوں پرانا منظر تھا اور وہ ہنسے جا رہی تھی۔ قمر نے ابا سے پیسے لیا اور دونوں سلام کر کے باہر آ گئے۔ ان خاص مہمانوں کی آمد کی اطلاع قمر کی امی اپنی ملنے والی ہر عورت کو دے چکی تھی، اسی لیے محلے میں ان کی آمد کے سبھی شدت سے منتظر تھے۔ قمر کے ابا نے شہیر اور تیمور کے کہنے پر ڈرائنگ روم کے پردے تبدیل کروائے تھے اور ایک نیا صوفہ سیٹ بھی رکھوا دیا تھا۔ اچھا خاصا کھلا صحن تھا مگر پھول پودوں کے نام پر گھاس کا ایک تنکا تک نہیں تھا۔ یہاں انہوں نے نرسری سے گملے منگوا کر برآمدے کے ساتھ ساتھ رکھے، گھر ایک دم سے خوبصورت لگنے لگا۔ آپ کی ملازمہ آئے تو کچن بھی اچھی طرح صاف کروا لیں آنٹی۔ ہاں، جب تک میں سر پر کھڑی ہو کر کام نہ کرواؤں، حرام خور کچھ بھی سلیقے سے نہیں کرتی۔ ویسے اب میں نے ایک اور ملازمہ کا انتظام کر لیا ہے، کھانا بھی وہیں پکایا کرے گی، بس بڑا پکا لیا میں نے، بہت خدمت کر لی ان سب کی، اب مجھے بھی آرام چاہیے۔ اور ہاں شہیر، میں نے صفورہ کو فون کر دیا ہے، شام تک آ جائے گی شیخو پورے سے، اس کے بچوں کو مٹھائی بڑی پسند ہے، بازار سے 2 کلو اچھی سی مٹھائی تو منگوا لو۔
کل جو مہمان آ رہے ہیں خالی ہاتھ تو نہیں آئیں گے، یقیناً بہت سی مٹھائی بھی ہمراہ ہوگی۔ ہے ہم کوئی ننگے بھوکے تھوڑی ہیں جو کسی کی مٹھائی کی آس پر بیٹھے رہیں۔ میں تو چاہتی ہوں جب وہ آئیں ہماری کھانے والی میز پر پہلے سے ہی مٹھائی پڑی ہو۔ جی ہاں، نہ صرف پڑی ہو بلکہ آنے جانے والا گھر کا ہر فرد ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں بھی ڈال لیتا ہو۔ شہیر نے کچھ اکتا کر کہا تھا۔ انہوں نے توجہ نہیں دی، بولی پھل فروٹ بھی لے کر آنا، اور اپنے ابا کی طرح بازار کے سب سے چھوٹے سائز کے کنو اور کیلے مت لانا، اچھے والے لے کر آنا۔ اوہو اماں، دیکھنے تو وہ مجھے آ رہے ہیں، سب سے زیادہ توجہ تو آپ لوگوں کو مجھ پر دینی چاہیے۔ عقل کے اندھے آج کل لوگ لڑکے کو نہیں اس کے دھن دولت کو دیکھتے ہیں، وہ پیسے والے ہیں، پیسہ ہی پسند کرتے ہیں۔ آج کل شہیر کا بہت سا وقت انہی کے ہاں گزرتا، اکثر قمر تیمور کو بھی بلا لیتا۔ پتہ نہیں کہ کس قسم کے مہمان ہیں، سارا گھر ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تعریف تو بہت سنی ہے، مجھے ملنے کا اشتیاق ہو رہا ہے۔ دونوں ہی باتیں کرتے گھروں کو لوٹتے۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا، لڑکی والوں کے ہاں سے فون آیا تھا، ہم کل صبح آ رہے ہیں، کل 6 افراد ہوں گے، آپ لوگ زیادہ تکلف میں مت پڑیے گا۔ 6 افراد؟ تیمور کی اماں کو اتنے افراد بہت زیادہ لگے تھے۔ خاندانی لوگ ہیں، مل جل کر فیصلہ کرتے ہیں، کرم الہی نے سمجھایا۔ ساتھی کی نکھیوں سے دونوں لڑکوں کو دیکھ کر جاننے کی کوشش کی۔ دونوں لڑکے کسی حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ شہیر تمہیں یاد ہے نا، تم نے کیا کیا کھانے میں بنوانا ہے؟ جی خالہ، اچھی طرح یاد ہے۔ تیمور بچے، وہ صفورہ آ رہی ہے، تمہاری امی کے بوتیک پر جائے گی، اپنی امی سے کہنا موقع کے لحاظ سے اس کو سوٹ دے دے، پیسے کی فکر نہیں، جتنے کا بھی ہوگا ہم لے لیں گے، بس سوٹ بڑا اچھا سا ہونا چاہیے۔ دونوں سلام کر کے باہر آ گئے۔ تیمور کو ایک دوست کی طرف جانا تھا، جبکہ شہیر آج نانا کے ہاں جانا چاہ رہا تھا۔ بہت دن ہو گئے، مصروفیت رہی، جا ہی نہیں سکا، حالانکہ خیال کہیں بار آیا تھا۔ دوسری مرتبہ دستک پر حنان نے دروازہ کھولا، اسے دیکھ کر خوش ہو کر یہیں سے نانا کو آوازیں دے کر بتانے لگا۔ صحن اور برآمدے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ سرما کی شام بھی روز کی طرح ٹھنڈی اور خاموش تھی۔ وہ حنان کے ساتھ اندر نانا کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ بستر میں لیٹے ہوئے تھے، ہاتھ میں پرانا سا اخبار تھا۔ اسے دیکھ کر خوش ہو گئے، پذیرائی کو اٹھنا چاہتے تھے، مگر اس سے پہلے وہ خود ان کے پرانے مگر صاف ستھرے بستر پر بیٹھ گیا۔ کیا ہو رہا تھا نانا؟ اس نے اخبار ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ بس ایسے ہی، جب بہت زیادہ تنہائی محسوس کرتا ہوں تو کسی پرانے اخبار کا صفحہ نکال کر پڑھنے لگتا ہوں، حالانکہ یہ کتنی بار کا پڑھا ہوا ہے، اور اب تو یہ خبریں بھی پرانی ہو چکی ہیں۔ وہ یوں ہی ہنس پڑے تھے۔ تنہائی کیوں ستاتی ہے نانا؟ آپ تو ماشاءاللہ بھرے پڑے گھر میں رہتے ہیں۔ بس بیٹا، ہم سب اپنی اپنی سوچ میں گم چپ چاپ رہتے ہیں، بس ان بچوں کے دم سے رونق ہے۔ اس وقت واقعی بہت خاموشی ہے، کیا سب اپنی اپنی سوچ میں گم ہیں؟ نہیں بھائی، اس وقت تو گھر پر بس میں اور حنان ہیں۔ ثریا جناب منان کے ساتھ سودا سلف لینے گئی ہے۔ اس وقت؟ اب تو کچھ ہی دیر میں اندھیرا چھا جائے گا۔ ہاں بس کیا کریں، شام کو سبزی سستی مل جاتی ہے، بس اس لیے۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، جسے نانا نے ہی توڑا اور بولے، ویسے تو ہم نے فصل اپنے گھر میں ہی لگا رکھی ہے، مگر کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ نانا، دن ایک سے تو نہیں رہتے، آپ مایوس نہ ہو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ پر رکھ کے اس کے ہاتھ کو تھپ تھپا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ حنان، بھائی کے لیے چائے بناؤ؟ نہیں نہیں نانا، میں خود کو کسی تجربے کی نظر نہیں کر سکتا، ایسا کرتا ہوں خود ہی چائے بنا لیتا ہوں۔ یہ بتائیے، آپ بھی پئیں گے؟ چلو بنا لینا۔ ان کے کہنے پر وہ کچن میں آ گیا۔ دودھ کا برتن خالی، تھوڑی سی پتی، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر حنان کمرے سے باہر نکلا تو اشارے سے اسے بلایا اور پیسے تھما کر بولا، یہ کونے پر جو اسٹور ہے اسے 2 پیکٹ دودھ کے اور 1 پیکٹ چائے کا لے آؤ۔ اتنی ساری چائے بنائیں گے آپ؟ ہاں، تمہیں پتہ شاید نہیں، میں چائے کپ میں نہیں جگ میں ڈال کر پیتا ہوں۔ حنان ہنس پڑا اور چلا گیا۔ چائے مزیدار تھی، نانا نے تعریف کی۔ اتنے میں ثریا اور زرناب بھی واپس آ گئی۔ ثریا نے اسے دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا، جبکہ زرناب ہمیشہ سے زیادہ خاموش اور الجھی سی نظر آئی۔ کھانا کھا کر جانا شہیر، میں گڑ والے چاول بنانے والی ہوں۔ ضرور، ایسی دعوتیں میں ٹھکرایا نہیں کرتا۔ بہت دنوں بعد چکر لگایا ہے۔ قمر کے گھر والوں نے گھن چکر بنا رکھا ہے۔ اس نے ساری بات بتائی۔ تم نے قمر کے ابا سے بات کی تھی؟ نانا پوچھنے لگے۔ آپ بے فکر رہیے، میں یہ چھت کسی اور کے نام نہیں ہونے دوں گا۔ بہت پیسہ ہے ان کے پاس؟ ثریا آپا، ایک طاقت خدا کی بھی ہے، اور اس کے سامنے پیسے کی طاقت کچھ بھی نہیں۔ ایسا لگتا ہے خدا ہمیں بھول گیا ہے۔ ثریا کی آواز بھرا گئی۔ ایسا نہیں ہے، اسے پکاریے، دعا کریے، اور پھر معاملہ اس پر چھوڑ کر مطمئن ہو جائیے۔ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے شہیر؟ میری امی کہتی ہیں یہ واقعی اتنا ہی آسان ہے۔ کیسی ہیں خالہ؟ کتنے دن ہوئے میں تمہارے گھر بھی نہیں جا سکی۔
وہ ٹھیک ہے، کئی بار آپ کو یاد کر چکی ہیں، مگر آج کل ہمارے میجر والد صاحب چھٹی پر ہیں تو وہ ہر وقت ان کی خاطر خدمت اور حکم بجا لانے میں مصروف رہتی ہیں۔ کہیں بھی آنا جانا ختم ہے؟ تم اپنے والد سے بھی ملواؤ شہیر، میں تو تقریباً 2 سال پہلے ملا تھا ان سے، وہ بھی سرسری سے ملاقات تھی۔ ویسے تمہارے والد بہت روب و دبدبے والی شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ دل کے بہت اچھے ہیں نانا، بالکل میری امی کی طرح ہمدرد اور نیک دل۔ ایسے والدین کی اولاد کو تم جیسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ شرمندہ مت کریے، جب کوئی میرے منہ پر تعریف کرتا ہے تو مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ سریا اور زرناب سبزی اٹھا کر کچن میں گئی تو وہ بھی چلا آیا۔ کیا بنائیں گی؟ ہم تو شروع ہی سے رات میں ہلکا پھلکا کھانا کھانے کے عادی ہیں۔ اچھا، وہ ایک دم سے ہنس پڑا اور بولا، ادھر قمر کے ابا مہمانوں کو ڈنر میں حلوہ پوری اور سری پائے کھلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بیچارے مہمان، سریا آپا ہنس پڑی، جبکہ زرناب کے چہرے پر ان کے ذکر نے واضح بیزاری تحریر کر دی تھی۔ پتہ نہیں بیچارے ہیں یا وہ بھی قمر کے ابا والی عادات رکھتے ہیں۔ یہ پیسہ بھی کبھی کبھی انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب زلیخا خالہ کھینچ تان کر مہینہ پورا کیا کرتی تھی۔ بس آپا کیا کہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اس نے کنکیوں سے زرناب کی جانب دیکھا۔ خاموش تو وہ رہا ہی کرتی تھی، مگر آج تو اس کے چہرے پر واضح اداسی محسوس کی جا سکتی تھی۔ سریا آپا کسی کام سے کچن سے باہر گئی تو اس نے سبزی بناتی زرناب کو دیکھا اور بولا، اگر یہ کام اتنا ہی مشکل لگ رہا ہے تو لاؤ، میں کر دیتا ہوں۔ نہیں تو؟ وہ اپنے ہی کسی خیال سے چونکی تھی۔ کیا بات ہے، بتاؤ گی نہیں؟ سنو، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، میرا خیال ہے آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر بھی کہہ کر تو دیکھو، ہو سکتا ہے تم نے میری صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگایا ہو۔ زرناب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جنہیں پینے کے لیے وہ بار بار پلکیں چپکنے لگی، مگر پھر بھی چھلک ہی پڑے اور چھپانے کو اس نے جلدی سے منہ پھیر لیا۔ زرناب، کیا بہت ہی پریشانی والی بات ہے؟ وہ اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ میرے جیسی کمزور لڑکی کے لیے تو ہے۔ جلدی سے کہو، پھر سریا آپ آ جائیں گی۔ شہیر صاحب، آپ قمر کے گھر جاتے رہتے ہیں، اس کے دوست بھی ہیں۔ پتہ نہیں میری یہ بات آپ کو سچ لگے یا جھوٹ، مگر میں حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ قمر کے باپ نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ اسکول جاتے ہوئے راستے میں آ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر تم کہو تو میں تم لوگوں کے سارے دکھ دور کر دوں۔ تم ہاں تو کرو، میں تمہارے مکان کے برابر والا مکان بھی خرید کر تمہارے نام کر دوں گا۔ خفیہ نکاح ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ شہیر کو لگا اس کا خون رگوں میں جلنے لگا ہے۔ اتنی سخت سردی میں بھی اسے اپنے بدن میں حدت کا احساس ہوا تھا اور لب بھینچ گئے تھے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا زرناب؟ وہ بولا تو اس کی آواز غصے کی شدت سے پھٹ رہی تھی۔ کیا بتاتی؟ مجھے تو ایسی بات کسی سے کہتے بھی شرم آتی ہے۔ گھر سے نکلنا میری مجبوری ہے، ورنہ میں تو اتنی خوفزدہ ہوں کہ جی چاہتا ہے ہر دروازہ بند کر کے خود کو چھپا لوں۔ وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ سریا کچن میں واپس آئی تو زرناب کا ہچکیوں کے ساتھ رونا اور شہیر کا لال سرخ چہرہ لیے ادھر سے ادھر چکر لگانا انہیں چونکا گیا۔ کیا ہوا؟ گھبرا کر پوچھا۔ زرناب بہن کی آواز پر چونکی اور جلدی جلدی خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپا سے کچھ مت چھپاؤ، انہیں ساری بات بتا دینا ہی بہتر ہے۔ پھر شہیر نے خود ہی انہیں بتا دیا۔ سن کر ان کی حالت بھی زرناب جیسی ہو گئی۔ آپا حوصلے سے کام لیں، وہ پانی لے آیا۔ کیسے حوصلہ کروں، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ گھبرائیے نہیں، کرم الہی صاحب کو تو ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ یاد ہی رکھیں گے۔ انہیں تسلی دے کر وہ چلا آیا۔ دونوں کھانے پر روکتی رہی مگر اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ باہر نکلا تو کرم الہی کو یہیں سامنے بنی چھوٹی سی دکان کے تھڑے پر کھڑے پایا۔ وہ ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ شہیر نے بھی ان کی آنکھیں سکیڑ کر اپنی جانب دیکھتے ہوئے محسوس تو کیا، مگر بالکل انجان بن کر قریب سے گزر گیا۔ رات جب تک جاگتا رہا انہی لوگوں کے متعلق سوچتا رہا۔ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اب دوبارہ قمر کے گھر جائے اور ایسے شخص کو عزت دے کر بات کرے۔ صبح وہ ناشتے کے بعد تیار ہو کر وکیل صاحب کی طرف چلا گیا، حالانکہ وہ اس وقت کورٹ میں ہوا کرتے تھے۔ رات کے 8 بجے اس کی واپسی ہوئی۔ بلو اور شانی نے بتایا قمر کے گھر والے کئی بار اس کا پوچھ چکے ہیں۔ پہلے تو فون آتے رہے، پھر قمر بھائی خود آئے تھے۔ بڑی گالیاں دی جی انہوں نے آپ کو۔ بلو شکایت لگا رہی تھی، وہ چپ رہا۔ کیا بات ہے بھائی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تم بتاؤ امی کہاں ہیں؟ امی نانا کے گھر گئی ہیں۔ خیریت؟ جیکٹ کی زپ کھولتا ہوا وہ لاؤنج میں آ گیا۔ جی ہاں بالکل خیریت، امی نے آج کوفتے بنائے تھے، انہیں کھلا کر دعوت وصول کرنے گئی ہیں، شانی نے مسکرا کر بتایا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ بلو پوچھ رہی تھی۔ نہیں میں کھا کر آ رہا ہوں، اس نے جھوٹ بول دیا۔ کچھ دیر ہی بیٹھا، پھر سر درد کا کہہ کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب سے زرناب نے اسے کرم الہی کے بارے میں بتایا تھا خون کھول رہا تھا، مگر ابھی تک اس کو کوئی تدبیر سوجھ نہیں رہی تھی۔ وہ کرم الہی کو سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ اسے کیا کرنا چاہیے اور اس بارے میں کس سے مشورہ کرنا مناسب ہوگا؟
ابھی کچھ بھی تو ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ رات تک اس کا یہی خیال تھا وہ قمر کی اماں کو سب کچھ بتا دے گا، مگر صبح اسے اپنا یہ خیال بدلنا پڑا کہ وہ جذباتی خاتون تھی، یقیناً گھر سر پر اٹھا لیتی اور بدنامی زرناب کے حصے میں آتی۔ یہ بھی ممکن تھا وہ اپنے شوہر کو معصوم قرار دے کر سارا الزام زرناب کے سر تھوپ دیتی۔ اسے زرناب کے اسکول جانے کا وقت معلوم تھا۔ صبح وہ ان کی گلی کے نکڑ پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے کرم الہی کو اپنے گھر سے نکلتے اور تیز قدموں سے اسی راستے پر جاتے دیکھا۔ کچھ دور جا کر وہ رک گیا اور بظاہر کسی سوچ میں گم ادھر ادھر ٹہلنے لگے، مگر وہ سمجھ گیا یقیناً زرناب کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے گھر سے نکلی، چادر میں جسم اور چہرہ چھپائے وہ سر جھکا کر اپنے راستے پر نظر جمائے، اس کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ کرم الہی جو سامنے گلی میں ٹہل رہے تھے واپس پلٹے اور کچھ ہی دیر بعد اس سے 1-2 قدم کے فاصلے پر چلنے لگے۔ شہیر تیز قدموں سے ان دونوں کے پیچھے ہو لیا اور ذرا دیر بعد ہی کرم الہی کے برابر آ کر سلام کیا تو وہ اچھل پڑے۔ تم اور یہاں؟ میرا خیال ہے یہ راستہ ہے اور کسی کو بھی یہاں سے گزرنے کا حق ہے۔ تم کل آئے کیوں نہیں؟ مجھے وکیل صاحب نے ایک ضروری کام سے بلوا لیا تھا۔ اس نے کرم الہی کے آگے آ کر راستہ روک لیا اور یہیں کھڑے کھڑے آنے والے مہمانوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اتنی دیر میں زرناب تیز قدم اٹھاتی بہت آگے نکل گئی۔ کرم الہی نے بڑی بے چینی سے دور ہوتی زرناب کو دیکھا، پھر ایک قہر بھری نگاہ اس پر ڈال کر بولے، کل تو آئے نہیں، اب کیوں تفصیلات جاننے کے شوق میں مرے جاتے ہو؟ جو کچھ پوچھنا ہے گھر آ کر پوچھنا۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ضروری کام ہے مجھے۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ تلملا کر پلٹے، مگر کیا کہیں؟ یہ سوجا نہیں، کوئی پرائیویٹ کام ہے، ایسا ہی سمجھ لو۔ انہیں اس وقت شہیر کا وجود کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ کہیں کوئی خفیہ شادی تو نہیں رچا رکھی؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑے۔ ہاں تو ایسی رازداریاں تو ایسے ہی کاموں میں ہوا کرتی ہیں، سوچ لیں آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیسا طوفان آئے گا، اور آپ کے بیٹے تو یقیناً باہر سے روپیہ بھیجنا ہی بند کر دیں گے۔ اس بات پر وہ ذرا ٹھٹکے، پھر کاندھے جھٹک کر بولے، بینک میں بہت پیسہ ہے میرے نام۔ اچھا تو اندازہ درست لگایا میں نے، آپ واقعی شادی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں؟ بھکو مت اور خبردار بے پر کی مت اڑانا، تم جیسے لوگ شریفوں کی پگڑیاں اچھالتے رہتے ہیں۔ میں نے یہ بات یوں ہی نہیں کی، محلے میں آپ کے بارے میں بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ کیسی چہمگوئیاں؟ وہ چلتے چلتے رک گئے۔ آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بات زبان پر لانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور بولے، اچھی بات ہے، تمہیں کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ جہاں تک لوگوں کی بات ہے، یہ سب کے سب جلتے ہیں میری دولت سے، میری شرافت اور پرسکون گھریلو زندگی سے۔ ہاں شاید یہی بات ہوگی۔ زرناب اسٹاپ پر پہنچنے کے بعد مطلوبہ نمبر کی وین میں سوار ہو چکی تھی۔ شہیر کا کام بھی بس اتنا ہی تھا۔ اس نے کرم الہی کو سلام کیا اور ان سے مختلف راستے پر ہو لیا۔ صبح کسی نے بہت بری طرح اسے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ حواس باختہ سیما کو آنکھیں کھولتے ہی سامنے دیکھ کر نیند ہوا ہو گئی۔ خیریت تو ہے امی؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سریا کے والد وفات پا گئے ہیں، ابھی ابھی حنان اطلاع دے کر گیا ہے۔ ہائے بیچارہ معصوم بچہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا اور کس قدر خوف زدہ تھا۔ امی خود بھی بہت رو رہی تھی اور سن کر اس کے پیروں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ جلدی سے بستر چھوڑا، واپس روم میں گھس کر چہرے پر 2 چپاکے مارے۔ جب کمرے میں واپس آئے تو امی، شانی، بلو اور ابو سب ہی یہاں موجود تھے۔ تینوں خواتین نے چادریں اوڑھ رکھی تھی، وہ سب زرناب کے گھر چلنے کو تیار تھے۔ میرے مالک تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے۔ گھر میں گھستے ہی اس نے ان دکھی اور خوفزدہ لوگوں کو جس حال میں دیکھا تھا، بے اختیار یہ سوچ ذہن میں آئی تھی، وہ کس طرح انہیں تسلی دے۔ کیا دلاسے کے لیے میرے پاس الفاظ ہیں، اور پھر خالی خالی الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں۔ کتنا اہم تھا یہ بوڑھا وجود ان کے لیے، پرانا درخت جس کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی تھی مگر سایہ تو دیتا تھا نا۔ شہیر، ابو نے آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ شاید اس سے پہلے کچھ کہہ بھی چکے تھے جو اپنی سوچ میں گم اس نے سنا نہیں تھا۔ میں کہہ رہا ہوں بہت وقت ہونے کو آیا، شاید ان کے کوئی عزیز رشتہ دار نہیں، ایسے میں بجائے چندے کے لیے اپیل کرنے کے اگر ہم خود ہی سب انتظام کر دیں تو اچھے رہے گا۔ جی ابو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نانا بہت خوددار انسان تھے، ان کے لیے چندہ کیا جائے یہ تو بہت غلط بات ہے۔ وہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے، یہ سارا انتظام واقعی ہمیں کرنا چاہیے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ غالباً کفن دفن کے لیے رقم درکار ہے۔ کرم الہی قریب ہی بیٹھے تھے، کچھ الفاظ کانوں میں پڑے، جھٹ سے پہنچ گئے۔ نہیں انکل، اس کی ضرورت نہیں، سارا انتظام ہم کر لیں گے۔ اسے لگا جیسے نانا کی موت کی وجہ یہی شخص ہے، اور لہجہ خود بخود سخت ہو گیا۔ کیوں بھائی، تم کیوں کر لو گے؟ وہ ہماری گلی کے مکین تھے، تم تو 3 گلیاں چھوڑ رہتے ہو، یہ حق تو ہمارا ہے۔ نانا تو مجھے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا۔ اوہ، خفیہ طور پر؟ بھائی ہمیں تو آج تک اس بات کا علم ہی نہیں ہو سکا، بڑے عجیب سے انداز میں کہہ کر وہ اپنی جگہ پر واپس جا بیٹھے۔
یہ دونوں باپ بیٹا انتظامات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ باپ کے ساتھ ساتھ تو رہا مگر کھویا کھویا سا۔ نانا کی اچانک موت نے جیسے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ کیا ہے یہ دنیا اور اس سے بڑھ کر زندگی؟ ثریا آپا اور زرناب کس قدر خوفزدہ ہیں، اور یہ دونوں بچے کتنی سہمی ہوئی نظروں سے ہر کسی کو دیکھتے ہیں۔ اور یہیں اسی گلی میں کرم الہی جیسے لوگ بھی بستے ہیں، جن کے لیے ہر دن عید، ہر رات شب برات ہے، اور جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے سے ذرا نہیں چوکتے۔ تینوں وقت کا کھانا ہمارے پلے سے آئے گا، کرم الہی نے اٹھ کر اعلان کیا تھا اور گردن اکڑا کر حاضرین کو دیکھا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، کھانے کا انتظام ہو چکا ہے۔ شہیر نے نانا کی ذات پر ان کا کسی قسم کا احسان لینا مناسب نہیں سمجھا۔ ظہیر کے بعد انہیں ان کے آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا گیا، ظہر کے بعد، اور لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ شہیر، آتے جاتے رہنا بھیا، ابا چلے گئے اور ہم بھری دنیا میں کتنے اکیلے، کس قدر بے امان ہیں، یہ ہمارا دل ہی جانتا ہے۔ ثریا، خود کو اکیلا مت سمجھو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ خالہ، آپ کی محبتوں پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، آپ ہی تو ہیں جن سے ہم ہر دکھ سکھ کہہ سکتے ہیں۔ وہ ان کے گلے لگ کر سسکنے لگی۔ خالہ، آج مت جائیے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زرناب سر چرا لیے پرانی سی چادر میں خود کو اچھی طرح لپیٹے کونے میں بیٹھی تھی۔ بیٹا مت گھبراؤ، میں ادھر ہی رکوں گی۔ زرناب، درخواست لکھ دو، میں اسکول میں دے دوں گا، یہ ہفتے کی چھٹی لے لو ایک۔ شہیر کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، پرنسپل بہت سخت ہے اور اسے میری مجبوری کا بھی پتہ ہے، اتنے زیادہ دنوں کے لیے نہیں مانے گی۔ تم لکھ کر مجھے دے دو بیٹا، میں خود دے کر آؤں گا۔ میجر جلیل کی بات پر وہ انکار نہیں کر سکی اور اسے یقین تھا ان کے سامنے میڈم کچھ نہ کہہ سکیں گی۔ رات کو شہیر اور اس کی امی ادھر ہی ٹھہر گئے اور اسے لگا یہ اس کی زندگی کی سب سے لمبی رات ہے۔ لگتا تھا سویرا کبھی نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں ثریا اور زرناب سو گئی ہیں یا جاگ رہی ہیں، یقیناً جاگ رہی ہوں گی اور کس قدر مایوسیوں میں گھری ہوں گی۔ کیا اس گھر میں واقعی رات ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئی ہے؟ صبح اچانک ناشتہ بلو نے تیار کر کے بھجوایا تھا۔ 10 بجے کے قریب محلے کی خواتین اور چند مرد حضرات آنے لگے۔ پتہ نہیں ان کے عزیز رشتہ دار تھے ہی نہیں یا پھر پیسے کی کمی نے سب کو ان سے دور کر دیا تھا۔ رشتے صرف خون کے نہیں ہوا کرتے، خلوص اور اپنائیت کا تعلق ہر تعلق سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور اسی تعلق کی ڈور نے دونوں گھرانوں کو باندھ رکھا تھا۔ میجر صاحب چھٹی گزار کر واپس جا چکے تھے۔ جانے سے پہلے بھی وہ ان کے ہاں آئے تھے اور اپنے گھرانے سے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ زرناب 1 ہفتے کے بعد اسکول جانے لگی تھی۔ دونوں بچے بھی اسکول چلے جاتے، گھر میں ثریا اکیلی رہ جاتی اور بہت گھبرانے لگتی تھی۔ امی اکثر بلو کو بھیج دیتی اور کبھی ثریا کو ہی اپنے ہاں بلا لیتی۔ شام میں شانی اور امی خود بھی خیر خبر لینے چلی آتی۔ خالہ، ہم آپ کے بہت احسان مند ہیں، آج کے دور میں کب کوئی کسی کے لیے اتنا کرتا ہے؟ دونوں اکثر شکریہ ادا کرنے لگتی۔ بیٹا مجھے شرمندہ مت کیا کرو، لاؤ مہینے کے سودا سلف کی لسٹ مجھے دو، شہیر کو دوں گی، آفس سے واپسی پر لیتا آئے گا۔ نہیں خالہ، زرناب اسکول سے واپسی پر لے آئے گی، یہ کہاں دکانوں پر ماری ماری پھرے گی، شہیر لے آئے گا۔ مگر ان کی ہچکچاہٹ جوں کی توں تھی، کیسے بتاتی اتنی رقم ہی نہیں جو اکٹھا مہینے بھر کا سودا منگوا سکے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ حنان نے ماں کے کہنے پر جا کر دروازہ کھولا۔ باہر سے کسی مرد کی آواز آ رہی تھی، یقیناً وہ حنان کے ساتھ باتیں کرتا ادھر ہی آ رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ ثریا اٹھ کر دیکھنے کے لیے باہر نکلی اور دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپر اٹھائے کرم الہی کو ادھر آتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ السلام علیکم ثریا بی بی، کہو کیسی ہو، اور بھانجی کیسی ہے، کہاں ہے اس وقت؟ ثریا بت بنی کھڑی تھی اور وہ بولتے ہوئے برابر آ کھڑے ہوئے تھے۔ ثریا بی بی، میں جانتا ہوں تم لوگوں کا ہاتھ تنگ ہے، پہلے تو باپ کی پینشن کا کچھ آسرا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا، اور اسکول سے زرناب کیا کما لاتی ہوگی، یہی چند 100 یا 1000، اس میں بھلا کہاں گزارا ہو سکتا ہے؟ میں مہینے بھر کا سودا لایا ہوں، تم بیچاری زرناب کو ان چند 100 کے لیے خوار مت کرو، تم لوگوں کا خرچ میں اٹھانے کو تیار ہوں۔ امی اور زرناب کمرے میں بیٹھی کرم الہی کی آواز اچھی طرح سن سکتی تھی۔ زرناب کے چہرے پر خوف کی واضح تحریر تھی اور باہر ثریا بالکل خاموش کھڑی تھی۔ بیٹھنے کو بھی نہیں کہو گی؟ کرم الہی کے انداز میں بڑی عجیب سی بے تکلفی تھی جو کسی بھی شریف عورت کو اچھی نہیں لگ سکتی۔ 2 بچے ہیں تمہارے، لگتا ہے شادی کم عمری میں ہی ہو گئی تھی، ورنہ تمہاری عمر کی تو بہت سی کنواری بیٹھی ہیں۔ چچا کرم الہی، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ یہ سامان لائے، شکریہ، مگر ہم یہ سب لے نہیں سکتے، آپ یہ واپس لے جائیے۔ میں لے جانے کے لیے تھوڑی لایا ہوں، دل نہ توڑو، رکھ لو، اور ہاں، آئندہ یہ چچا بچا مت کہنا، کرم الہی کہہ لیا کرو۔ بھائی اب ہم اتنے بھی بوڑھے نہیں ہیں، تمہاری طرح ہماری بھی کم عمری میں ہی شادی ہو گئی تھی۔ کیا زرناب گھر پر نہیں ہے؟ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ یہ سب کچھ لے کر چلے جائیے۔ ثریا مضبوط دکھائی دینا تو چاہتی تھی مگر آواز خوف کے باعث کانپ رہی تھی۔ کون مہمان؟ کیا کوئی رشتہ دار ہیں؟
سریا کے جواب دینے سے پہلے شہیر کی امی منیزہ بیگم کمرے سے باہر آ گئی اور بولی، جی ہاں، رشتہ دار ہی سمجھ لے۔ اوہ، تو آپ آئی ہیں؟ بلکہ میرا تو خیال ہے آپ کی فیملی آج کل رہتی ہی ادھر ہے۔ آپ یہ سامان لے جائیے۔ دیکھیے، بچیاں لینا نہیں چاہتی، ضد فضول ہے۔ آپ کو دخل دینے کے لیے کس نے کہا؟ اور ہم نے کبھی آپ لوگوں پر اعتراض کیا؟ کبھی یہ پوچھا کہ آپ لوگ جو 4 گلیاں چھوڑ کر رہتے ہیں اچانک ہی ان کے اتنے ہمدرد کیوں بن گئے؟ خاتون، ہم لوگ اندھے نہیں ہیں، آپ لوگوں کی تمام سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں، مگر یہ ہماری شرافت ہے کہ خاموش ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا سمجھ کر آپ اس طرح بات کر رہے ہیں؟ منیزہ بیگم گھریلو خاتون تھی، کبھی اس کماش کے مر سے پالا نہیں پڑا۔ ان کے انداز پر غصہ بھی اور چکرا کر بھی رہ گئی۔ ہم پھر آئیں گے۔ انہوں نے جھک کر اپنے شاپر اٹھائے، گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی دونوں نے خوف سے رونا شروع کر دیا اور ماں زینب کو روتے دیکھ کر بچے بھی رونے لگے۔ امی انہیں تسلی دلاسے تو دے رہی تھی، مگر اندر سے دل ان کا بھی رو رہا تھا۔ کیسی دنیا مجبور کو ستاتی ہے۔ کرم الہی کا انداز بہت کچھ کہتا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد شہیر بھی آ گیا۔ ان سب کی حالت دیکھ کر چونکا، سوالیہ انداز میں امی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ شہیر، تم قمر سے بات کرو، اس سے کہو اپنے والد کو سمجھائیں۔ سریا کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، قمر شاید شہر سے باہر گیا ہوا ہے، مجھے کہیں روز سے دکھائی نہیں دیا اور اس کے گھر میں جانا نہیں چاہتا۔ ہاں بیٹا، اس کے باپ سے تمہارا سامنا نہ ہی ہو تو بہتر ہے، بہت ہی فضول مزاج کا آدمی ہے۔ قمر سے اس کی ملاقات اگلے روز ہوئی۔ دونوں کا سامنا گلی میں ہوا تھا۔ وہ قمر کو اپنے گھر لے آیا اور بولا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، دیکھو جو کچھ کہوں ٹھنڈے دل سے سننا۔ آج تک تمہارے ہی سنتے اور برداشت کرتے آئے ہیں، کہو آج کیا کہنا چاہتے ہو؟ قمر کے انداز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو شہیر کے لیے نئی تھی، مگر اس نے زیادہ غور نہیں کیا اور اسے شروع سے ہر بات بتانے لگا۔ پہلے مکان لینے کے دباؤ، پھر زینب کو تنگ کرنا، راستہ روکنا اور ابھی 2 روز پہلے کا واقعہ۔ قمر کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھا، بڑی خاموشی اور اطمینان سے سب سنتا رہا۔ بس کہہ چکے؟ وہ خاموش ہوا تو قمر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا یہ کم ہے قمر؟ وہ لڑکیاں؟ ہاں جانتا ہوں، ان لڑکیوں سے تمہاری بڑی رشتہ داری ہے، یہ میں نہیں سارا محلہ جانتا ہے۔ میرے ابا نے مجھے کل ہی تمہارے بارے میں سب بتا دیا ہے، یہ بھی کہ انہوں نے تمہیں روکنے کی بہت کوشش کی۔ وہ بڈھا جو مر گیا ہے وہ بھی تم پر بڑا مہربان تھا کہ لڑکیوں کے حسن کو کاروبار بنا کر امیر بننے کے خواب جو دیکھ رہا تھا۔ ابا نے اسے بھی سمجھایا تھا، شریفوں کے محلے میں یہ کاروبار نہیں کرنے دوں گا، اگر باز نہیں آ سکتے تو کہیں اور چلے جاؤ۔ تم لوگوں نے میرے ہی ابا کے خلاف محاذ کھول لیا۔ یہ تو میں ہمیشہ سے جانتا ہوں، تم بہت چالاک اور گہرے ہو، مگر دوستی کا بھی خیال نہیں۔ میرے شریف باپ کو بدنام کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یاد رکھو شہیر، میں تو بے وقوف ہوں، مگر میرے ابا کو احمق مت سمجھنا، وہ تم جیسے کا وار واپس لوٹانا اچھی طرح جانتے ہیں۔ قمر بہت کچھ سنا کر اٹھ کر چلا گیا۔ شہیر سن ہوتے دل و دماغ کے ساتھ بیٹھا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ گیا تھا قمر؟ اتنا گندا الزام، ایسی گھٹیا باتیں نانا اور ان 2 پاک باز عورتوں کے بارے میں۔ وہ بدنام ہو رہی تھی اور انہیں شہیر کا نام لے کر بدنام کیا جا رہا تھا۔ کرم الہی، تم اتنے گرے ہوئے آدمی ہو، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور قمر، تم نے بھی یقین کر لیا، ہم تو بچپن کے دوست تھے، مگر شاید میں ہی تمہیں دوست سمجھتا تھا۔ تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں میرے لیے حسد کا جذبہ تھا۔ تمہیں میرا ہنسنا بولنا، لوگوں کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی دیکھنا کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں کیا کروں؟ کیا میں ان کے ہاں جانا بند کر دوں، انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دوں، تاکہ کرم الہی جیسے لوگ ان مجبوریوں سے جینے کی آرزو ہی چھین لیں؟ اسے کچھ نہیں سوچ رہا تھا، سر میں درد ہونے لگا۔ اٹھ کر تیمور کی طرف آ گیا۔ کیا بات ہے، آج چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تیمور، میں بہت پریشان ہوں۔ اس کی بات کے جواب میں اتنا کہہ کر وہ کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ان بچوں کے گھر کا کوئی مسئلہ ہے جن کے نانا کچھ روز پہلے انتقال کر گئے تھے؟ شہیر نے جھٹکے سے جھکا ہوا سر اٹھا کر تیمور کی طرف دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، تیمور نے اس کی پریشانی کا تعلق ان لوگوں سے کیوں جوڑا، حالانکہ نانا کی وفات کے روز کے بعد ان کی آج ملاقات ہو رہی تھی۔ قمر کے ابا بتا رہے تھے تمہارا سارا وقت انہی کے ہاں گزرتا ہے۔ تمہیں کہاں ملے تھے وہ؟ اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ میں تو جاتا رہتا ہوں ان کے گھر، تم نے ہی چکر نہیں لگایا۔ تمہیں تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ قمر کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ میں چلتا ہوں، اسے تیمور کے الفاظ نے بالکل ہی توڑ دیا تھا۔ بیٹھو، تم سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ تیمور نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کیا سمجھانا چاہتے ہو تم مجھے؟ وہ تیز ہو کر بولا۔ اوہو شہیر، غصے میں کیوں آتے ہو؟ دیکھو میں تمہارا دوست ہوں، جو بھی کہنا چاہتا ہوں صرف تمہارے بھلے کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کون دوست ہے اور کون دشمن، اس نے سر کو جھٹکا دے کر کہا تھا۔ ایسا مت سوچو، میری بات ٹھنڈے دل سے سنو۔ مجھے بتاؤ تمہارا ان لڑکیوں سے کیا تعلق ہے، جبکہ ان کی شہرت بھی کچھ اچھی نہیں؟ ان کی شہرت کو خراب کس نے کیا تیمور؟ تم تو خود ان حالات سے گزرے ہو۔ تم بہن بھائی سب کم عمر تھے جب تمہارے والد کا انتقال ہوا تھا، پھر تمہاری امی نے کس طرح کے حالات میں تم لوگوں کو پالا اور کیا کیا برداشت نہیں کیا۔
ہاں شہیر، مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے۔ تب تمہاری امی نے ہم لوگوں کا بہت ساتھ دیا تھا، ہر طرح سے مدد کی تھی۔ تو آج ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ برا وقت ان لڑکیوں پر ہے، اور میری امی ہی نہیں، میں بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، جبکہ کرم الہی صاحب ایسا نہیں چاہتے۔ شہیر، آرام سے بیٹھ کر کھل کر اس یقین کے ساتھ بات کرو کہ میں تمہاری کہی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا ہوں۔ میں تو تم سے مدد مانگنے آیا تھا تیمور، مگر جو کچھ تمہاری زبان سے سنا اس کے بعد یہی سوچتا ہوں کاش میں یہاں نہ آتا، تم بھی کرم الہی کی باتوں میں آ گئے۔ تم کچھ کہو تو صحیح۔ اچھا آرام سے بیٹھو، پہلے میں تمہیں اچھی سی چائے پلواتا ہوں۔ نہیں، مجھے کسی بچے کی طرح مت بہلاؤ، نہ چائے چاہیے اور نہ پانی، میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو تو پھر مجھے حقیقت بتاؤ۔ شہیر کچھ دیر خاموش بیٹھا، خود کو سنبھالتا رہا، پھر اس نے تیمور کو اس گھر کے حالات، نانا کی بے بسی، لڑکیوں کے خوف اور بے یقینی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ تیمور خاموشی اور صبر کے ساتھ اتنی لمبی بات سنتا رہا۔ جب وہ سب کہہ چکا تو پھر بولا، کرم الہی دولت سے محبت کرنے والے اور سطحی انسان ہیں، یہ تو میں جانتا ہوں، مگر وہ اتنا گر سکتے ہیں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شہیر، تم مجھے ہر قدم پر اپنے ساتھ پاؤ گے، مگر میرا ایک مشورہ ہے، تم ان لڑکیوں کی عزت کی خاطر وہاں جانا چھوڑ دو، آنٹی اور بہنوں کو بھیج دیا کرو، میں بھی امی سے کہوں گا وہاں کا چکر لگا لیا کریں۔ تمہاری بات درست ہے تیمور، مگر ان لڑکیوں کو اس وقت مضبوط آسرے کی ضرورت ہے۔ مگر عزت دار عورت کو سب سے زیادہ اپنی عزت ہی پیاری ہوا کرتی ہے۔ ممکن ہے وہ بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم اب کچھ دن وہاں نہ آؤ، مگر مارے مربت کو کہہ نہ پاتی ہوں۔ اچھا پھر تم ہی جا کر ان کی خیر خبر لے آیا کرو۔ نہیں شہیر، تم نے بھی کرم الہی کی آنکھوں سے چھلکتی عیاری کو محسوس نہیں کیا؟ اگر میں وہاں جانے لگا تو وہ ایک نیا فسانہ بنا لیں گے اور لوگوں سے یہی کہیں گے، دیکھو پہلے ایک آتا تھا اب دوسرا بھی آنے لگا ہے۔ میری کمر سے دوستی ضرور ہے، مگر تم میرے لیے سب سے بڑھ کر ہو، اور جہاں تک اس کے والد کا تعلق ہے، میں نے ان کو کبھی پسند نہیں کیا، وہ مطلب پرست اور خود غرض لوگوں میں سے ہیں۔ تم نے جو ابھی کہا ہے مجھے اس پر پورا یقین ہے، اور ہم سب مل کر ان لوگوں کے لیے کوشش کریں گے۔ میں ابھی امی کو بلاتا ہوں اور ہم دونوں ان سے کہیں گے جس طرح بھی ہو وہ اس گھرانے کی مدد کریں۔ تیمور سے مل کر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ واقعی اچھا دوست بھی خدا کی رحمت ہے۔ آنٹی آئی، تیمور نے ہی ساری بات سامنے رکھی، بولی، میرا ان کے ہاں کبھی آنا جانا نہیں رہا، نہ ہی میں انہیں پہچانتی ہوں۔ شہیر کی طرف چلی جاؤں گی اور پھر منزا بہن کے ساتھ ان کے ہاں جاؤں گی۔ تم نے اچھا کیا جو مجھ سے ذکر کر دیا، جو کچھ بھی ہو سکا ان کے لیے کروں گی، اور میرا خیال ہے کہ میں ان کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ میرا بوتیکا میری ضرورت نہیں رہا، صرف اپنی مصروفیت اور لوگوں کے اصرار پر کام جاری رکھے ہوئے ہوں۔ میں ان دونوں لڑکیوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھوں گی، کام سمجھاؤں گی۔ امید ہے جلدی وہ اس قابل ہو جائیں گی کہ میرے بغیر بھی یہ سب سنبھال سکے، اور میں صرف نگرانی ہی کیا کروں۔ شہر کو ان کی بات سن کر بہت طمانینت کا احساس ہوا۔ واقعی اگر ایسا ہو جاتا تو ان لوگوں کے معاشی مسائل حل ہو سکتے تھے، پھر زرناب کو معمولی رقم کے لیے اسکول کی ٹف جاب بھی نہ کرنی پڑتی۔ آپ سے مل کر آج تو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے آنٹی، میں نہیں جانتا تھا آپ اتنا ہمدرد اور حساس دل رکھتی ہیں۔ شرمندہ مت کرو بچے، مجھے تو افسوس ہے کہ محلے میں ایک گھر کی بچیاں ایسی صورتحال سے دوچار ہیں اور مجھے خبر ہی نہیں۔ تیمور اچھی سی چائے تو پلواؤ۔ چائے ہی نہیں، میں تمہارے لیے چاکلیٹ کیک لے کر آتا ہوں۔ آنٹی نے دیر نہیں کی، جب شہیر واپس آنے لگا اس کے ساتھ ہی چلی آئی اور امی کو ساتھ لے کر سریا اور زرناب کی طرف چلی گئی۔ سلائی کا کام دونوں لڑکیاں جانتی تھی، بلکہ سریا نے ڈپلومہ لے رکھا تھا۔ وہ محلے والوں کی سلائی بھی کرتی تھی، مگر علاقے کا یہ بلاک کچھ زیادہ اچھی مالی پوزیشن نہیں رکھتا تھا، اس لیے بہت کم عورتیں سلائی کرواتی تھیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم یہ کام پہلے سے جانتی ہو، ویسے بھی دونوں ہی اسمارٹ اور خوبصورت کے لحاظ سے بہت اچھی اور خاندانی دکھائی دیتی ہو۔ اعتماد سے بات کرنا سیکھ جاؤ گی، بہت جلد ترقی کرنے لگو گی۔ ایسے دنوں میں جب ان کے لیے ہر طرف مایوسی اور تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا، یہ آنٹی ان کے لیے روشنی بن کر آئی تھی۔ ان پر اعتماد اس لیے بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ منیزہ خالہ کے ساتھ آئی تھی، اور اب بھی منیزہ خالہ ہی انہیں بار بار لڑکیوں کا خیال رکھنے کی تاکید کر رہی تھی، انہیں بتا رہی تھی کہ یہ گھر میں رہنے والی، دنیا کو نہ سمجھنے والی بھولی بھالی لڑکیاں ہیں۔ دونوں خواتین جتنی دیر بیٹھی رہی کام ہی کی باتیں کرتی رہی، انہوں نے ادھر ادھر کی قصے کہانیوں میں وقت ضائع نہیں کیا، اور پھر فیصلہ یہی ہوا کہ کل یہ دونوں منیزہ خالہ کے گھر آ جائیں گی اور وہیں انہیں آنٹی کی طرف لے کر جائیں گی۔ دن اگر اچھی امید کے ساتھ طلوع ہو پھر کاٹنا ذرا بھی مشکل نہیں ہوا کرتا۔ کل تک ان کے لیے وقت ٹھہر گیا تھا، دونوں ایک ہی سوچ میں ڈوبی، خاموش اور اداس رہتی تھی۔ اب کیا ہوگا، کیسے جئیں گے، نہ ہاتھ میں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیسہ، نہ سر پر ابا کا دعائیں دینے والا وجود، اور اب آج یہ دونوں خواتین مسیحا بن گئی۔ وہ آنٹی کہہ کر گئی تھی، سٹارٹ سے ہی آپ دونوں کو پے ملے گی، میں آپ دونوں کو اپنا سلائی مرکز دکھا دوں گی۔ ابھی تک تو نگرانی میں کرتی ہوں، روزانہ صبح سے دن کے 2 بجے تک میں مرکز میں ہوتی ہوں،
مگر آپ سلائی جانتی ہیں، مجھے یقین ہے مجھے یہ سب آپ کے سپرد کر کے کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کچی بستیوں میں رہنے والی ایسی خواتین سے رابطہ کرنا ہے جو یہ کام جانتی ہیں۔ اس کے بعد ملتان اور بہاولپور سائڈ پر جانا ہوگا، مگر گھبرائیے نہیں، میں قدم قدم پر ساتھ رہوں گی، بالکل ایسے ہی خیال رکھوں گی جیسے ماں اپنی سگی بیٹوں کا رکھتی ہے۔ آج ان کے گھر میں خاموشی نہیں تھی۔ زرناب کہہ رہی تھی، باجی اتنے پیسوں میں تو ہم بہت اچھی طرح مہینہ گزار سکیں گے اور کچھ بچت کر کے گھر کی حالت بھی درست کر لیں گے۔ ہاں زرناب، واقعی یہ ہمارے لیے ایک بڑی رقم ہے۔ پھر میں دونوں بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروا دوں گی۔ ہاں، ہم انہیں بہت سا پڑھائیں گے۔ زرناب کی آنکھوں میں چمک، چہرے پر اطمینان تھا۔ ہم نہیں، صرف میں، تمہاری تو میں جلد شادی کر دوں گی۔ ثریا کی بات پر اس نے شرما کر سر جھکا لیا، پھر دھیرے سے بولی، جب تک یہ دونوں کسی قابل نہیں ہو جاتے ایسا سوچیے گا بھی نہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں کر سکتی، بس ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ نہیں زرناب، اللہ تمہیں بہت خوشیاں دے، تم میری پہلی ذمہ داری ہو، تم جب تک اپنے گھر کی نہیں ہوگی ابا کی روح بے چین رہے گی۔ دوسرے روز وہ دونوں اپنے سب سے اچھے کپڑے پہن کر بال سلیقے سے بنا کر گھر سے نکلی تھی۔ دونوں نے چادر اوڑھ رکھی تھی، مگر استری شدہ کپڑے جو کہ عام گھروں میں پہننے والے کپڑے سے بہت اچھے تھے۔ پاؤں میں سینڈل، سامنے دکان پر کھڑے کرم الہی کا متوجہ ہونا لازمی تھا۔ وہ تو صبح سے زرناب کے انتظار میں کھڑے تھے، مگر اسکول ٹائم نکل گیا۔ ان کے گھر کے دونوں بچے تو اپنے اسکول کو روانہ ہوئے، مگر وہ نہیں نکلی۔ اب یہ دونوں کہاں جا رہی ہیں؟ کیا بڑی والی نے بھی نوکری کر لی ہے؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو نیچے پھینک دیا اور خاصا فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے ہو لیے۔ یہ راستہ تو شہر کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ ماتھے پر بل پڑ گئے، وہ روڈ کے دونوں جانب لگے سفیدے کے اونچے لمبے درختوں کے پیچھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ یہاں سے شہر کے گھر کا گیٹ صاف دکھائی دے رہا تھا اور اندازہ درست تھا وہ واقعی ادھر آئی تھی۔ کچھ دیر کھڑے دیکھتے رہے، پھر واپس ہو لیے۔ انداز بتا رہا تھا کچھ سوچنے میں مصروف ہے۔ گھر آتے ہی قمر سے ملاقات ہو گئی۔ ابا، امی صبح سے انتظار کر رہی ہیں، کہاں رہ گئے ہیں آپ؟ تمہاری اماں کو تو انتظار کے سوا کوئی کام نہیں ہے، مگر میری جان کو 100 بکھیڑے لگ گئے، اور تم نے اپنے اس لفنگے دوست کو سمجھایا نہیں ہمارے محلے کی لڑکیوں کا پیچھا چھوڑ دے۔ ابا، وہ لڑکیاں میری کیا لگتی ہیں جو میں ان کے لیے غیرت دکھاتا پھروں؟ ذلیل بے غیرت، وہ ہماری گلی ہمارے بلاک کی لڑکیاں، اور وہ مکار لڑکا جو کہیں پچھلی گلیوں اور دوسرے بلاک کا رہنے والا ہے، وہ کچھ سننے کو تیار نہیں۔ تم نے بات کی تھی؟ میں نے کیا، خود اس نے ہی بات چھیڑ دی تھی۔ آپ کے خلاف بولا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ میرے خلاف؟ وہ چونکے۔ ہاں، ایسے ہی بکواس کر رہا تھا، چھوڑیے آپ، بس جانے دے اس بات کو۔ تمہارے خیال میں ان لڑکیوں کے ساتھ اس کا تعلق کتنا گہرا ہے؟ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے ان کے لیے؟ ابا، شہیر اگر فیصلہ کر لے تو وہ غیروں کے لیے بھی جان لڑا سکتا ہے۔ ہمدردی کا بخار بھی اس کے سر پر چڑھتا رہتا ہے۔ پھر وہ بڑے افسر کا بیٹا، اسے کسی کا ڈر خوف بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، سب سے بڑی بات تو یہی ہے، خود بھی وکیل بن رہا ہے، بڑے نامور وکیل کے دفتر میں بیٹھتا ہے، سنا ہے اس کا بھی منہ چڑھا ہے۔ قمر، اتنے سال اس کے ساتھ رہے، دوسروں کے دل میں اتر جانے کا فن تمہیں نہیں آتا؟ اے قمر کے ابا، آ گئے ہو تم؟ میں تمہارے بارے میں بڑی الٹی سیدھی خبریں سن رہی ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کیسی خبریں سن رہی ہو تم؟ کہیں سٹھیا تو نہیں گئی؟ اچھا، اگر میں سٹھیا گئی ہوں تو تم کیا ہو؟ یہ جو روز روز استری کر کے کپڑے پہننے لگے ہو، بال رنگوائے ہوئے ہیں اور نئے جوتے پہن کر صبح ہی نکل کھڑے ہوتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ بڑھاپے میں رنگیلے میاں بننے کا شوق ہے تمہیں؟ سب کہتے ہیں نکڑ والی دکان پر کھڑے رہتے ہو، آتی جاتی عورتوں کو گھورتے ہو۔ ارے اس گلی کی عورتیں اس قابل ہی نہیں کہ ایک نظر ڈال کر دوسری ڈالنے کو جی چاہے۔ تم لوگوں کی باتوں میں مت آیا کرو، مجھے پورا یقین ہے یہ باتیں اس گھمڑ کے مکار دوست شہیر نے اڑائی ہیں۔ کیوں جی، اسے اچانک کیا دشمنی پیدا ہوئی؟ ارے نیک بخت، تو ایسے نہیں جانتی، اچھی صورت کا فائدہ اٹھا کر لڑکیاں پٹانے کے چکر میں رہتا ہے۔ میں نے منع کیا، ہو گیا میرا دشمن؟ وہ بولی کچھ نہیں، اس لیے اندازہ نہ ہو سکا، خود ہی کہنے لگی، محلے میں بھی ایسی ایسی بد کردار لڑکیاں رہتی ہیں کہ کیا بتاؤں۔ ہمیں کیا لینا دینا، ہمارا ایک ہی بچہ یہاں ہمارے پاس ہے، اس کی بھی جلد شادی کر دیں گے، اور جو تم میری اتنی ٹوہ لیتی ہو وہ، ہاں وہ تو میں رکھوں گی، اور ذرا بھی گڑبڑ ہو گئی تو باہر بیٹھے بیٹوں کو فون کھڑکاؤں گی۔ دل میں بیوی پہ 1000 لعنت بھیجی، مگر بظاہر خاموش رہے۔ وہ دونوں کہاں جاتی ہیں؟ تیسرے دن انہوں نے کھوج ہی لیا، تیمور کی امی کے ساتھ ان کی سلائی مرکز۔ اوہ، تو یہاں نوکری کر لی انہوں نے؟ کرم الہی کو کافی مایوسی ہوئی، وہ تو انہیں تنگ دست اور مجبور دیکھنا چاہتے تھے، انہیں اپنی عقل پر بڑا بھروسہ تھا، سوچے بیٹھے تھے یہ غربت اور اس پر میری ہمدردیاں جلد ہی انہیں سوچنے پر مجبور کر دیں گی۔ مگر تیمور کی والدہ کا سلائی مرکز تو اس علاقے میں اچھا خاصا مشہور تھا، یہاں بہت کام ہوتا تھا، اور تیمور کی والدہ کا بڑی امیر بیگمات سے ملنا جلنا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ لڑکیاں پہلے تیمور کے گھر جاتی ہیں، پھر اس کی والدہ ہی انہیں ساتھ لے کر مرکز جاتی ہے، یقیناً اچھے پیسے ہی دے رہی ہوں گی۔ اس روز وہ بددل ہو گئے اور یہ راستہ دیکھنا چھوڑ دیا۔ دن سکون سے گزر رہے تھے، ایک روز اچانک قمر چلایا،
تقریباً 2 ماہ کے بعد اسے اپنے گھر پر دیکھ کر شہیر کو حیرت ہوئی۔ قمر نے تو اس روز کے بعد ملنا جلنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ یقیناً کوئی خاص وجہ ہی اسے یہاں تک لائی تھی۔ اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ ہاں آ جاؤ۔ شہیر اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا تھا، الٹا تم پر الزام لگا دیا تھا۔ چھوڑ اس بات کو، ایک لحاظ سے تم نے ٹھیک ہی کیا کہ آخر کو دوسری طرف تمہارے والد تھے۔ نہیں، میں نے ٹھیک نہیں کیا، مجھے گہرائی میں جا کر دیکھنا تو چاہیے تھا۔ چلو چھوڑو، مٹی ڈالو، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ ہاں منگوا لو۔ وہ بہت سست دکھائی دے رہا تھا، صحت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اور سناؤ، شادی کب ہے تمہاری؟ ہم بد نصیبوں کے نصیب میں شادیاں کہاں؟ شادیاں؟ شہیر ہنسا۔ میرے دوست، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، بس تم مجھے معاف کر دو۔ تمہارا کیا خیال ہے میں نے الٹا لٹک کر کوئی منتر پڑھا ہے جو تمہاری شادی میں رکاوٹ پڑ گئی ہے؟ جنتر منتر تو میرے ابا نے پڑھا ہے۔ پتہ ہے میری سابقہ منگیتر کے رشتے کی بیوہ پھوپھی اسی شہر میں رہتی ہے، سنا ہے کریکٹر کی ایسی ویسی ہے، اس لیے خاندان والے ملنا ملانا کم ہی رکھتے ہیں۔ ایک بار وہ ہمارے گھر آئی، پھر ابا اس کی طرف جانے لگے، معاملہ حد سے بڑا۔ میرے سسرال والوں کے علم میں بھی بات آ گئی، انہوں نے اماں سے ذکر کیا۔ اماں نے ابا سے پوچھا تو بجائے شرمندہ ہونے کے صاف کہہ دیا، میں نے تو اس عورت سے نکاح کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اماں تو دھپ سے گری اور میری بھی حیرت اور صدمے سے ٹانگیں کانپنے لگی۔ ابا نے کسی کی پرواہ نہیں کی، بولے یہ گھر بھی میرے نام ہے، بینک میں لاکھوں روپیہ میرے نام ہے، تم ماں بیٹا جو کر سکتے ہو کر لو، مجھے تو ہر حال میں اس سے نکاح کرنا ہے۔ بس اسی وجہ سے میرے سسرال والوں نے رشتہ ختم کر دیا کہ جب باپ ایسے کردار کا ہے تو بیٹوں میں تو ہزار کیڑے ہوں گے۔ قمر باقاعدہ رونے لگا۔ خبر واقعی عجیب سی تھی۔ شہیر کے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ کر قمر کو تسلی دے۔ اس نے خود ہی سر اٹھایا اور بولا، تم ٹھیک کہتے تھے، وہ محلے کی ان لڑکیوں پر بھی نظر رکھتے تھے، مگر ان کی شرافت اور بے رخی سے مایوس ہو کر پھر میری قسمت پھوڑ دی۔ رشتے بہت، تم آنسو پونچھو، اتنے تواتر سے بہہ رہے ہیں، اس طرح تو میرے کمرے میں حوض بن جائے گا۔ تم میرے درد کو سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہو۔ تمہارا درد میں محسوس کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، مگر کمرے کی پرسکون فضا راہ میں حائل ہے، آؤ کہیں اور چلیں۔ دونوں باہر نکلے۔ سامنے سے پلیٹ تھامے سریا چلی آ رہی تھی۔ ارے آپا زندہ باد، کیا لائی ہیں؟ مچھلی بنائی تھی، وہی لائی ہوں۔ خالہ کدھر ہے؟ خالہ اور شانی تو بازار گئی ہیں۔ لائیے، مچھلی میرے مذہب میں بھی حلال ہوتی ہے۔ سریا نے ہنس کر پلیٹ اسے تھما دی اور بولی، اچھا میں کل آؤں گی۔ ہاں جی، میں تمہاری بربادی پر آنسو بہا لوں یا پہلے گرما گرم فرائی فش ہڑپ کر لی جائے؟ میرا خیال ہے پہلے کھا پی لیا جائے۔ قمر کو بھی غم غلط ہوتا محسوس ہوا تھا۔ دونوں لان میں آ بیٹھے، شہیر تعریف کر کر کے، جبکہ قمر برا سا منہ بنا کر کھاتا رہا۔ پلیٹ خالی ہوئی تو بولا، تم کسی طرح ابا کو روکو۔ ہاں، مجھے تو وہ اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں۔ نہیں، میرا مطلب ہے اپنی عقل و ذہانت سے روکو۔ اماں بڑی خاموش اداس رہنے لگی ہے، تم خالہ کو سمجھاؤ۔ جاتے ہیں تو جائیں، وہ کیوں دل سے لگاتی ہیں؟ نہیں شہیر، دیکھو نا، گھر میں کوئی جانور بھی پالیں، اسے بھی ہر دم آنکھوں کے سامنے دیکھیے تو محبت ہو جاتی ہے۔ واہ، بہت خوب مثال دی ہے۔ اب میرے دل میں تمہارے لیے پہلی سے ناراضی بھی نہیں رہی، مگر دیکھو تمہارے ابا کو باز رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں تمہارا رشتہ اس بیوہ کے آگے رکھ دوں۔ بھکو مت، وہ میری اماں کی عمر کی ہوگی، موٹی بھینس اور سب سے بڑھ کر کردار کی کچی۔ ابا کو پھنسا لیا اس نے۔ تمہارے ابا وہ مکھی ہیں جو شیرے پر گرنے کو بےتاب رہتی ہیں، اس لیے اسے ہی الزام نہ دو۔ پھر لڑاؤ کوئی ترکیب۔ تم گھر جانتے ہو اس کا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل جانتا ہوں۔ فون نمبر بھی معلوم ہے؟ چلو نہیں بھی معلوم تو ہم پتہ کر لیں گے۔ پھر تم ایسا کرنا کہ اپنے بڑے بھائیوں میں سے کسی ایک سے فون کروا کر کہلوا دو کہ مکان، روپیہ پیسہ سب تمہاری اماں کے نام ہے۔ ابا ڈینگے مارتے ہیں۔ اماں دونوں بھائیوں کو فی الحال کچھ بتانا نہیں چاہتی ہے۔ اچھا پھر میں ہی تمہارا بڑا بھائی بن کر فون کر لیتا ہوں۔ بہت شکریہ، مجھے معاف کر دو شہی، میں ایک بار پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ اوہو، بھول جاؤ، جو ہو چکا مٹی پاؤ۔ پہلے ہم فون پر یہ بات کریں گے، اگر پھر بھی نہ مانی تو کسی روز اس کے گھر جا کر اگلا ڈرامہ پیش کریں گے۔ مجھے تمہاری صلاحیتوں سے کبھی انکار نہیں رہا۔ اچھا سنو، خالہ کو اس معاملے کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ ابا کی واپسی میں سارا ڈرامہ میرا لکھا ہوا ہے۔ کسی روز جذبات میں آ کر سرتاج سے ذکر کر دیا تو میرے لیے ان کے دل میں ایسی دشمنی پیدا ہو جائے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ چلو پہلے تیمور کی طرف چلتے ہیں، وہ آفس سے آ چکا ہوگا۔ چلو چلتے ہیں، مگر جو بھی کرنا ہے جلدی کر لو، ایسا نہ ہو ہم سوچ بچار میں وقت ضائع کرتے رہیں۔ ادھر ابا نکاح بھی کر لیں۔ تیمور گھر پر ہی مل گیا۔ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیرت ہوئی، مگر ظاہر نہیں کیا، بس اتنا کہا، کیسے غلط وقت پر آئے ہو؟ ابھی میں آفس سے آیا ہوں، سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ لو یار، یہ بھی کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ دیکھو تو کتنا سہانا موسم ہو رہا ہے۔ تیمور نے منہ بنا کر ایسے سہانے موسم کو دیکھا، پھر بولا، اندر آؤ، اس مرتبہ گرمی جلدی آ گئی ہے۔ یار شربت تو پلاؤ۔ شہیر جا کر اس کے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ وہ واش روم میں گھس گیا، واپس آیا تو یہ کہہ کر باہر نکل گیا، بھوک لگ رہی ہے، پپو سے کھانا لانے کا کہہ دوں؟
तुम दोनों के लिए भी मंगवाऊँ? नहीं, हम तो मछली से लुत्फ़ अंदोज़ होकर आए हैं। तुम खाओ। वापस आया और बोला, हाँ अब बताओ इस वक्त कैसे आ गए? कमाल है, इससे पहले क्या हम औकात मुकर्रर करके आते रहे हैं? वैसे आज बात बड़ी अहम है। उसने कमर के अब्बा के बारे में सब बता दिया। हमारा दखल देना मुनासिब होगा। मेरा मतलब है कल को उन्हें पता चल गया तो बहुत बुरा मानेंगे। मेरी अम्मा बड़ा रोती हैं, बीमार पड़ जाएंगी वो। मेरा ख्याल है पहले हम आंटी से मिल लेते हैं। शहीर ने भी इत्फाक किया। तैमूर ने खाना खाया, तीनों कमर के घर चल पड़े। उस गली में दाखिल हुए तो अगले मोड़ के करीब कमर के अब्बा को देखा। पैरों में खुस्सा, लाइट ब्राउन सूट, डार्क कलर की वास्केट, तैयारी बता रही थी किसी अहम जगह जा रहे हैं। कमर देखकर रोनी सूरत बनाने लगा। चंद रोज़ की बात है, फिर तो वो हसीना उनको देखकर दरवाजे की कुंडी चढ़ा लिया करेगी। शहीर ने तसल्ली दी। पता नहीं क्या हुआ है अब्बा को, इस उम्र में आकर ऐसी हरकतें क्यों करने लगे हैं? तुम्हें क्या पता, हो सकता है पहले भी करते हूँ। घर का दरवाज़ा खुला था। कमर की अम्मी सर पर दुपट्टा कसकर बांधे बरामदे में चारपाई डाले लेटी थी। दोनों के सलाम के जवाब में इतने दिन तक हाल अहवाल न पूछने पर अच्छे खासे निपे तुले जुमलों में जवाब दिया। अम्मा ये मदद के लिए आए हैं। आप तो शहीर को जानती हैं, ये ज़रूर कोई ना कोई हल निकालेगा। मेरे बच्चे, मेरा सुहाग बचा ले, जो मांगेगा दूंगी। कमर से ज़्यादा कीमती चीज़ भला और क्या आपके पास है? उड़ा लो मजाक, मैं तुम्हारी इस तरह की बातों का आदी हो चुका हूँ। खाला, मैं आपको एक पीर साहब से तवीज़ ला दूंगा। रोज़ाना पानी के गिलास में इस तवीज़ को गुस्ल करवाइए और ये पानी अपने शौहरे नामदार को पिलाइए। अच्छा, वाकई ऐसा हो सकता है? वैसे मैंने ऐसे पहुँचे हुए पीरों के बारे में सुना ज़रूर है। तुम लोग बैठो, तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। चाय नहीं, कोक, 7 अप, स्प्राइट वगैरह में से कुछ हो जाए तो पी लेंगे। वो इस बात में सर हिलाकर उठकर गई। शहीर ने एक धप कमर की रसीद की और बोला, जिस बात से मना किया था आते ही वहीं कर दी तुम। ज़रूर मरवाओगे मुझे? नहीं यार, बस जोश में मुंह से निकल गया। अगले चंद रोज़ खासी मसरूफियत में गुजरे। करम इलाही की महबूबा का घर देखा गया, फिर महबूबा का दीदार हुआ, मालूमात इकट्ठी की गई, फिर फ़ोन हुआ। खातून ने करम इलाही के बारे में साफ फरमा दिया, मैं तो ऐसे किसी आदमी को जानती नहीं। शरीफ औरत हूँ मगर दलेर हूँ, ख्वामखा की धमकियों में नहीं आऊँगी। हाय, अंदाजे से बढ़कर मकार है। माउथ पीस पर हाथ रखकर दोनों को इतला दी, फिर बोला, अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा हूँ। चर्चे बड़े सुने हैं तुम्हारे, क्या हमें भी मुलाकात का शर्फ बख्शोगी? चल वे चल, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ जो अब्बा को पसंद कर ले। ऐसे कंगले से निकाह पर तैयार हो जाए वो वाकई शरीफ मजबूर खातून ही हो सकती है। असल में अम्मा अब्बा से नाराज़ है, ख़र्चा पानी काफ़ी कम कर दिया है, इसीलिए अब्बा नए रास्तों की तलाश में है। और किस्मत इतनी अच्छी कि कामयाबी जल्द नसीब हो गई। तुम्हारे अब्बा तो कहते हैं बड़ा पैसा है बैंक में और उनकी जेब भी नोटों से भरी रहती है। बड़ी भोली हैं आप। अरे वो तो दाना डाल रहे हैं, दोस्तों से उधार पकड़ रखा है। कहते हैं काम बन जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हमें क्या, जो भी कहें, हम तो शरीफ लोग हैं और हमें क्या पता ये करम इलाही कौन है। आप वाकई खातून है या मैं किसी चिकने घड़े से बात कर रहा हूँ? वो खिलखिलाकर हंसी और बोली, बड़ी अच्छी बातें करते हैं आप। जब पाकिस्तान आए तब मुलाकात कीजिएगा। आप तक पहुँचूँगा कैसे? अब्बा तो अगली उंगली पकड़कर आपके दर तक लाने से रहे। ये आपका मसला है, नंबर भी तो हासिल कर ही लिया, घर भी ढूंढ लीजिएगा। बड़ी शोखो शंग और ज़हीन है आप। मुलाकात का इश्तियाक बढ़ गया है। अब तो बहुत जल्द पाकिस्तान आना पड़ेगा। जैसे आपकी मर्ज़ी। वो मज़ीद बातों के मूड में थी मगर शहीर ने खुदा हाफिज़ कह दिया। यार, कभी इत्फाक ही नहीं हुआ था, पहली बार ऐसी औरत से बात हुई। सच, दांतों तक को पसीना आ गया। वो तो काठी नहीं डालने देती। हिम्मत ना हारो, लगे रहो। कमर ने हौसला बढ़ाया। काश मैंने तुम्हें बात करने को कहा होता। तीनों कुछ मायूस से थे मगर ना उम्मीद नहीं। अगले रोज़ रात को 9 बजे के करीब कमर उसके घर आया। खासा पुरजोश था। आते ही बोला, लगता है काम बन गया। अब्बा आज दोपहर में बहुत सज बन कर घर से बाहर गए थे। 2 घंटे बाद लूटे पटे से अंदाज में घर आए। तब से बिस्तर पर पड़े हैं, ना दोपहर को खाना खाया है, ना ही अब कुछ खाने को मांग रहे हैं। यानी बचत की बचत? शहीर ने मुसरत का इजहार करते हुए कहा। बचत कैसी? अम्मा बड़ी खुश हैं। इसी खुशी में अब्बा के हिस्से का खाना भी खा गई। कमर ने हंस कर बताया। तुम्हारी हंसी सुनी तो याद आया, खातून की हंसी भी कुछ ऐसी ही थी। शायद बेटे से इसी ममासलत की वजह से वो अंकल के दिल को भा गई होंगी। बको मत, मैं अब चलता हूँ। इतला देने ही आया था। तैमूर को भी फ़ोन कर देना, बाकी ताज़ा तरीन के साथ कल हाजिर होऊंगा। हाँ जाओ, मैं भी खातून को फ़ोन कर लूँ, बेचारी मुंतज़िर होंगी। ध्यान से, अब्बा को उसके चुंगल से बचाते बचाते तुम ना फंस जाना। अपने मेजर अब्बा के भारी भरकम जूतों का ख्याल आता है, वरना एक बार जाकर शरबत दीदार तो पी ही आता। सिर्फ तुम्हारे मेजर अब्बा ही नहीं, ऐसी हरकत पर मैं भी जूते मारूंगा। अगले रोज़ की इत्तला ये थी कि कल का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। अब्बा आज सारा दिन कमरे में पड़े रहे और खामखाही खिड़की से मुंह निकाल कर मुझे डांटते रहे।
یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ شہیر کی نظر پلیٹ پر تھی۔ یہ حلوہ ہے، امی نے ناریل، بادام، کشمش، فروٹ، پستہ ڈال کر دیسی گھی میں بنایا۔ وہ بہت خوش ہے نا؟ ابا کی ناکامی پر بار بار مسکرائے جاتی ہیں۔ ایک پلیٹ اس کی طرف بڑھائی، دوسری کے بارے میں بولا، ابھی تیمور کو دینے جا رہا ہوں۔ قمر باہر ہی سے پڑ گیا۔ یہ پلیٹ پکڑ کر اندر آیا۔ امی دیکھ کر بولیے، یہ کون دے گیا ہے؟ قمر لایا ہے، اس کے ابا کی دوسری شادی ہوتے ہوتے رہ گئی ہے۔ اس خوشی میں اس کی امی گھر گھر حلوہ بانٹ رہی ہے۔ اس کے ابا کی شادی؟ وہ حیرت سے گویا ہوئی۔ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے والدہ؟ لوگوں کے ابا تو 3 4 کر کے بھی ڈکار نہیں مارتے، مگر انہیں بیٹھے بٹھائے سوجی کیا؟ میرے تعلقات ان سے کشیدہ ہیں، ورنہ ضرور پوچھ کر بتاتا۔ کیا بات ہے، تم بڑے خوش دکھائی دے رہے ہو۔ خوش کیوں نہ ہو، صرف قمر سے دوستی نہیں، اس کی امی نے بھی مجھے سہیلی بنایا ہوا ہے، اور ان کے ابا کی شادی کے رکوانے میں جو خفیہ ہاتھ ہے، جسے قمر کے ابا منحوس ہاتھ کہیں گے، وہ میرا ہی ہے۔ شہیر، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے۔ کرم الہی کچھ اچھا آدمی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں سے تو بچ کر ہی رہنا چاہیے۔ میں نہ صرف خود بچ رہا ہوں بلکہ زمانے کو بھی بچا رہا ہوں۔ آپ مجھے نیکی کے کاموں سے مت روکا کریے۔ رات کو گھبرائی ہوئی سرحیہ آئی، ساتھ میں منان کو لیا ہوا تھا۔ آتے ہی بس امی کا پوچھا یہ جان کر کے وہ کچن میں ہے، خود بھی کچن میں گھس گئی۔ شہیر بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا، مگر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے اس کا سارا دھیان کچن کی جانب ہی تھا۔ کچھ دیر کے بعد دونوں خواتین برآمد ہوئی۔ امی اسے دیکھتے ہی ادھر آئی اور بولی، لو تم کمالو نیکیاں، پھر مصیبت کھڑی کر دی تم نے ان بیچاری لڑکیوں کے لیے۔ میں نے؟ وہ مارے حیرت کے بیٹھے سے کھڑا ہو گیا۔ تو اور کیا، کرم الہی جدھر بھی جاتا تھا جانے دیتے، اب پھر اس کا دھیان ان لوگوں کی جانب ہے۔ اوہ، اس نے بسر کے انداز میں ہونٹ سکیڑے، پھر سوچ کر بولا، امی ہمارے گھر کا اوپر والا حصہ خالی ہی تو ہے، آپ انہیں وہ کرائے پر دے دیں، اور ان کا مکان تھوڑی مرمت کے بعد کرائے پر چڑھا دیتا ہوں۔ کیوں سریا آپا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہاں سریا، بات تو معقول ہے، ادھر آ جاؤ، میری پریشانی بھی کم ہو جائے گی۔ اب تو واقعی کچھ سوچنا پڑے گا خالہ۔ اچھا، میں زرناب سے مشورہ کر کے صبح بتاؤں گی۔ وہ چلی گئی۔ اس نے شانے اچکائے اور مسکرا کر بولا، بس اتنی سی بات تھی، آپ تو خواہ مخواہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ ایک بات اور بھی تو ہو سکتی ہے شہیر، ہم انہیں کرایہ دار ہی کیوں، گھر کے فرد کیوں نہ بنا لیں، زرناب کے حوالے سے ایک رشتہ قائم کر کے۔ سوچ تو بڑی اچھی ہے، مگر آئی ذرا دیر سے۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ ارے تم راضی ہو؟ میں سوچتی تھی شاید تم ان کی اور اپنی حیثیت کے فرق کی وجہ سے انکار کر دو۔ ٹھیک ہے، میں کوئی اعلیٰ اخلاق کا دعوے دار نہیں ہوں، مگر جس انداز میں آپ نے میرے بارے میں سوچا، دکھ سے آج رات نیند نہیں آ سکے گی۔ چلو ہٹو، دکھ سے یا شادی کی خوشی سے؟ وہ بہت خوش تھی۔ شانی اور بلو کو آوازیں دینے لگی، پہلے لڑکی والوں کی رائے تو لے لیں، وہ انکار کر دیں اور سارے گھر میں میری بے عزتی ہو جائے۔ بھکو مت۔ امی پھر انہیں پکارنے لگی اور ان کے آتے ہی بولی، میں ابھی سریا کے ہاں زرناب کا رشتہ مانگنے جا رہی ہوں، اپنے شہیر کے لیے۔ ہیں سچ؟ ہم بھی چلیں گے۔ دونوں تیار ہو گئی۔ رات کا وقت ہے، زمانہ خراب ہے، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ آرام سے بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں، امی نے منع کر دیا۔ ذرا دیر بعد ہی تینوں چلی گئی، اور جب تک واپس نہیں آئی وہ گیٹ کے آس پاس ہی چکر لگاتا رہا۔ ان کے چہرے اور ہنسی بتا رہی تھی کامیاب لوٹی ہیں۔ آتے ہی امی نے اسے پیار کیا اور دونوں نے مبارکباد دی۔ لو، خالی خالی مبارکباد، میں مٹھائی لے کر آتا ہوں، میرا منہ میٹھا کروانا۔ وہ اس وقت گھر سے باہر نکلنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مٹھائی خریدی اور جا کر سریا کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ منان نے کھولا اور اسے دیکھتے ہی بولا، پتہ ہے آپ خالہ کے دولہا بنیں گے؟ جی ہاں، اسی خوشی میں تو لڈو بانٹنا پھر رہا ہوں۔ جاؤ امی سے پوچھ کر آؤ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ارے شہیر تم! سریا نے کمرے کے دروازے سے جھانکا اور اسے کھڑے دیکھ کر نعرہ سا بلند کیا۔ امی مٹھائی ساتھ لانا بھول گئی تھی، وہ لے کر آیا ہوں۔ اچھا، مگر وہ تو مٹھائی لے کر آئی تھی۔ سریا کی ہنسی کے ساتھ ساتھ کمرے میں کھڑی زرناب بھی ہنس پڑی تھی۔ اچھا کمال ہے، پھر پتہ نہیں مجھ سے سمجھنے میں غلطی کیوں ہوئی۔ وہ ذرا بھی نہیں گھبرایا اس جھوٹ پر۔ شہیر، ہم بہت خوش ہیں اور بہت شکر گزار۔ آپا آئندہ شکر گزار کا لفظ نہ استعمال کیجیے گا۔ مجھے تو افسوس ہے کہ میں نے سوچنے میں اتنا وقت لے لیا۔ میری امی یہ سمجھ کر چپ رہی کہ میری مرضی ہی نہیں۔ اصل میں آپا میری خاموشی کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں نیا آفس بنانا چاہتا تو معاشی طور پر مستحکم ہونے کے بعد ہی یہ بات کرنا چاہتا تھا، مگر اب سمجھتا ہوں امی کا فیصلہ بروقت اور درست ہے۔ ذرا اندر سے پوچھ کر بتائیے ان کی کیا رائے ہے؟ ان کی رائے نیک ہے، فی الحال وہ پردہ کریں گی۔ اگر آپ کو بیٹھنا ہے آئیے دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ سریا کے ہونٹے پر بڑی آسودہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، پھر بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ اس نے اداس شکل بنا لی، پھر ہاتھ میں پکڑے مٹھائی کے ڈبے کو دیکھ کر بولا، یہ تو پھر میں واپس لے جاؤں اور خود کھا کر منہ میٹھا کروں؟ ہاں بالکل، تمہیں بھی منہ میٹھا کرنے کا پورا حق ہے۔ وہ سلام کر کے باہر نکلا۔ نکر والے کھوکھے پر کرم الہی کھڑے پان خرید رہے تھے۔ اس نے کچھ سوچا، ڈبہ کھول کر ایک لڈو نکالا اور ان کے قریب جا کر کھڑے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم۔ وہ سر سے پاؤں تک گھور کر بے دلی سے بولے، پھر نظروں کو اس پر جما کر چبا چبا کر بولے، کیوں میاں صاحب زادے، تم رات گئے گھروں کے گھر میں
کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے کیا؟ آپ یہ لڈو پکڑیے، کھائیے، کھوئے اور کھوپرے کی آمیزش سے بنے، اور میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے ایک نظر لڈو پر ڈالی، واقعی لذت تو نمایاں ہو رہی تھی۔ پستے باداموں کے ساتھ ساتھ چاندی کا ورق تو صاف دکھائی دیتا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر لڈو تھام لیا، تب وہ بولا، روک ٹوک تو بہت ہے ہمارے گھر میں، اور ہم رات کا غیروں کے گھر میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر یہ گھر جہاں سے آپ نے مجھے ابھی ابھی برآمد ہوتے دیکھا ہے، یہ غیر کا تھوڑی ہے، میری ہونے والی سسرال ہے۔ لیجیے، آپ بھی لڈو کھائیے۔ ایک لڈو پان فروش کو پیش کرنے کے بعد وہ آگے بڑھ چکا تھا، اور کرم الہی ہاتھ میں مٹھائی پکڑے حیرت سے منہ کھولے اس چالاک مکار لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو لڈو بانٹتا ہوا اب مڑ گیا تھا۔ واقعی لذیذ ہے، پان والے نے تعریف کی۔ انہوں نے ایک نظر لڈو کو دیکھا اور پھر منہ میں رکھ کر گویا ہار مان لی۔ اف، کتنا بدتمیز تھا یہ کرم دین، بہت ہی کرم الہی، یہی تھا کچھ نام، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی، اتنا منحوس نام اس کا۔ خیر، یہ بہت ہی برا کریکٹر تھا ناول میں سے، کتنا گندا کریکٹر تھا، مجھے اتنے اس پر آ رہی تھی، لیکن سٹوری بہت اچھی تھی، مزیدار تھی، اور شہیر کا کریکٹر بہت فنی، بہت لونگ نیچر والا تھا، مطلب فنی بندہ تھا، زندہ دل انسان جسے کہتے ہیں نا، وہ تھا۔ زیادہ بات کو گھمایا بھی نہیں گیا، زیادہ بات کو وہ بھی نہیں کیا گیا، مطلب ایک نیچرل سی ایک سٹوری تھی، ایک بہت بیوٹیفل سی کہانی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی۔ میں نے تھرو آؤٹ اس ناول کو انجوائے کیا، مجھے اچھا لگا۔ خیر، اتنی زیادہ رومانٹک نہیں کہہ سکتے کہ بہت رومانٹک ناول تھا، ایک محلے داری کہہ لیں کہ وہ اس کے اکارڈنگ تھا، اور ناول اچھا تھا، ایک عام سے کرداروں کو جوڑ کر، جو ہر مطلب نارمل سی بات ہے، ہم محلے میں پائے جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگا۔ اس کی امی کا کریکٹر بہت لونگ تھا، سریا آپا کا کریکٹر بہت اچھا تھا، اور پھر جیسے کہ تیمور کا کریکٹر بھی بہت زبردست تھا، اور اس کی پھر امی کا تھوڑا سا تھا بٹ بہت مزے کا تھا، مطلب ان شارٹ کہانی بہت مزے کی تھی، اور مجھے بہت پسند آئی۔ یقیناً آپ لوگوں کو بھی یہ ناول سن کر اچھا لگا ہوگا، اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ، اور جاتے جاتے میں بتا دوں، میں اپنے دوسرے چینل پر ایک نیا ناول سٹارٹ کر رہی ہوں، نایاب جلانی کا۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور آپ لوگ انجوائے کریں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جائیے، انتظار کس بات کا کر رہے ہیں آپ لوگ، جائیے وہاں پر، اور وہاں پر ناول سنیے، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔